تو آپ کی جو نیچر ہوتی ہے, جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کا آپ کے اپنے پرسن ہوڈ سے, آپ کی انسانیت سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس کے بارے میں شاید خاص طور پہ ہم شہر میں رہنے والے لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو کانسٹنٹلی سراؤنڈڈ گاڑیوں سے, بلڈنگ, سڑکیں, یہ وہ, جہاز. ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں وہ چیز کہ ایک کسان کے لیے اس کی فصل, اس کی زمین کتنی ضروری ہے. آپ نے ذکر کیا کہ کچھ پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں پاکستان میں, تو ان کو بھی دیکھنے کا کوئی رواج ایسا سچ نہیں ہے. سائٹس ہی نہیں ہے, پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے, لاس میں جا رہی ہے, شیئر ہولڈرز مار کھا رہے ہیں, سب خرابیاں ہو رہی ہیں, اور کوئی اس پہ غور ہی نہیں کرے گا, بیکاز لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں اتنا کچھ اور ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے بزنس کو بھی آپ کور کریں. سیکٹر کے جو بزنسز ہیں, جو لسٹڈ کمپنیز ان کو آپ کہتے ہیں, جو اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتی ہیں, ان کو کور کرنا تو ایک بہت فروٹفل ایریا ہے ہمارے لیے, کیونکہ انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے, لوگ ہمارے سے بات کر لیتے ہیں, ہم سب کچھ کمپائل کر دیتے ہیں اور اپنے ریڈر تک یا اپنے ویور تک پہنچا دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اتنا کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, تھوڑا ریزرو رہتے ہیں, اس وجہ سے شاید زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اسٹوریاں کور کرنے میں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہے نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے. اور انفیکٹ کبھی کبھار جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں یار ہم تو ایک پرائیویٹ بزنس ہے, ہم تو ایک فیملی بزنس ہے, آپ کیوں ہمارے سے پوچھ رہے ہو. گلی محلے کی سیاست ہی اصل سیاست ہوتی ہے, کہ جو آپ کے لوکل لیول کے پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس کتنی پاور ہے, ان کے پاس کتنی پاور ہے ٹو افیکٹ چینج. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں, کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. تو آج یہ ہمارے مہمان ہیں عبداللہ نیازی صاحب, جو کہ پروفٹ میگزین کے سینئر ایڈیٹر ہیں, اور سینئر ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یار 193 پوسٹیں, 193 اسٹوریاں گیو اور ٹیک آپ نے کور کی ہیں اپنے اس ڈیوریشن, جو کہ آپ کا 2017 سے آپ کا پروفٹ میگزین کے ساتھ ایک تعلق ہے, اور آپ نے ان کو جوائن کیا ہوا ہے. میرے خیال میں 2023 کا اختتام ہے, گیو اور ٹیک 5-6 سال ہو گئے ہیں سر. تو آپ جو ہیں ایگریکلچر کور کرتے ہیں, مینلی آپ کا شوق ہے کلائمیٹ چینج پر آپ بات کرنا پسند کریں گے. چلیں اس پر تو بات کرتے ہیں عبداللہ بھائی, بٹ آپ کا بیچلر جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہے, بالکل, اور وہ لم سے ہے, اور وہ 2020 کے بیچ سے ہے, رائٹ, گیو اور ٹیک. تو آل آف اے سڈن ایک انگلش والا بچہ ایک انگلش لٹریچر اور شیکسپیئرس کا لٹریچر اور اس کو سمجھنا, پھر آل آف اے سڈن آپ بنتے ہو ایک ایڈیٹر, اور پھر آپ پرائیویٹ بزنسز کو کور کرتے ہو. تو تھوڑا سا میں یہ مائنڈ سیٹ اور یہ جرنی انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ انگلش لٹریچر کا شوق کیسے ہوا, پھر لمز, اور پھر آل آف اے سڈن سینئر ایڈیٹر ایٹ پروفٹ. میرے خیال سے نہیں بھائی, ایک تو شکریہ فار ہیونگ می, بٹ جو زیادہ ضروری بات ہے, زندگی میں کچھ بھی خاص سوچ سمجھ کے نہیں کیا میں نے, ایک طرح سے جو آتا گیا راستے میں وہیں پہ بھٹک کے پہنچ گئے, اور شکر ہے بڑا اچھا بھی رہا ہے. اسی طرح کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, انگریزی کا شوق تھا, یہ وہ جس طرح ہوتا ہے کچھ لوگوں کو شروع سے تھا, یعنی کہ انٹر کے ٹائم پہ, اے لیولس کے وقت پہ میں نے سائنس سب کو خیر بات کہہ دیا تھا. میرا تھا یار میں نے بس کتابیں پڑھنی ہیں, ان کے بارے میں سوچنا ہے, ان کے بارے میں لکھنا ہے, بعد میں دیکھی جائے گی نوکری کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اسی طرح کرتے کرتے یعنی کہ مجھے کیونکہ لکھنے پڑھنے کا تھوڑا شوق تھا تو صحافت کی طرف بھی ایک رجحان آپ کہہ لیں ایک طرف سے ہوا. اور سمپل سی چیز تھی, میں نے ایک انٹرنشپ کی تھی دا نیوز میں, رپورٹنگ کی انٹرنشپ تھی, کرائم رپورٹنگ کی تھی, وہاں سے تھوڑا سا اسٹارٹ ملا.
اور کچھ لوگوں سے جان پہچان ہو گئی اینڈ ایوری تھنگ. اور 2017 میں غالباً ایز اے سمر جاب جب میں لمز میں پڑھ رہا تھا، بلکہ اس وقت مجھے بلایا گیا تھا کہ آپ یہ پلیز ہمیں جوائن کر لیں آ کے 2-3 مہینے کے لیے. اور میں نے کام کرنا شروع کیا، مجھے کام پسند آیا اور وہیں پہ میں کام کرتا رہا. بس سمہاؤ جہاں سے شروع کیا تھا 3 مہینے کے لیے آیا تھا، ابھی تک نہیں اٹھ کے گیا. اینڈ وہ اسٹارٹ یہ نہیں تھا کہ میں پروفٹ سے شروع کیا تھا. اصل میں ہمارا پاکستان ٹوڈے ایک اخبار ہے، وہاں سے شروعات لی تھی، پولیٹیکل رپورٹنگ کی تھی، اسپورٹس کور کیے میں نے. جو شوق تھے میں نے اچھی طرح صحافت میں اپنے پورے کیے ہیں. پہلے سیاست بھی دیکھی ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی دیکھے ہیں، کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کیا ہے، اسپورٹس کے اوپر بھی کیا ہے، اور بڑا دل بھر کے کیا ہے. اسی طرح کرتے کراتے کیونکہ میری لینگویج اسکلز ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی تھیں، لکھنے کا شوق تھا، تو 2019 کے آس پاس بیسکلی جو پروفٹ کی ٹیم تھی، ہمارے ایڈیٹر ہیں بابر نظامی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ایڈٹ اچھا کرتے ہو، لکھتے اچھا ہو، تو آپ ہمیں جوائن کر لو. اور مجھے بڑی پریشانی تھی کہ یار یہ بزنس میگزین ہے، میتھ شاید میری اچھی نہیں ہے، کوئی شوق بھی نہیں تھا خاص بزنس کا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ لمبا لکھنے کا موقع دیں گے، لانگ فارم آپ لکھو اور انجوائے کرو اپنی رپورٹنگ کو. تو میں نے کہا 100 بسم اللہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. کرنا شروع کیا اینڈ دین آئی گاٹ انٹو اٹ. بہت کچھ سیکھا ہے تب سے لے کے اب تک. میرے خیال سے میں 6 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑھنی آئے گی یا میتھ تھوڑا بہت کرنا آئے گا، اس طرح کی چیزیں. بٹ اسی طرح بائی چانس اس چیز کے اندر میں بھٹک گیا اور رپورٹنگ کرنا شروع کی، اس کے اندر اسٹوریز کی. میرے ایڈیٹرز نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا اینڈ ایونچولی پھر اس پوائنٹ پہ میں پہنچا کہ ابھی پچھلے سال میری پروموشن ہوئی ہے ٹو دی ایڈیٹوریل ٹیم، اور پھر میں سینئر ایڈیٹر بنا ہوں. اور اب باقی جو رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ایڈٹ کرنا، تو اچھا جا رہا ہے. بس کرتے کرتے ہی سیکھ گیا ہوں میں. سمہاؤ کوئی لنک ایک طرح سے میری ڈگری اور میرے کام کا نہیں بنتا، بٹ میرے خیال سے کرنے سے ہی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بیکاز آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ یار آپ سائنس کے سبجیکٹس میں بڑے کمزور تھے، اتنے اچھے نہیں تھے جتنا ایک ٹیچر یا بندہ خود ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں اگر کریئر میں آگے جانا ہے تو مجھے سائنس والے سبجیکٹس میں بڑا چیتا بننا ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، صحیح ہے، سارے ایز اٹھانے ہیں اگر اے او لیولس کر رہا ہے. بٹ فیملی کی طرف سے کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ بیٹا کیا ہو گیا یار، تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا؟ اور لوگوں کو تو سائنس ہی نظر آتی ہے، انجینئرنگ ہی نظر آتی ہے، میڈیکل ہی نظر آتی ہے. یور فیملی اسپیشلی یور پیرنٹس ور سپورٹیو آف کہ یار چلو کوئی نہیں بچہ یار صحیح ہے، سائنس نہیں پڑھ رہا، آرٹس پڑھ رہا ہے، چلو کچھ اپنے لیے کریئر سیٹ کر لے گا. فیملی واز سپورٹیو آف یو کہ نہیں، یا دے ور پریشرنگ یو کہ نا بیٹا؟ نہیں، بالکل نہیں. انفیکٹ یہ میرے خیال سے کریڈٹ دوں گا میں اپنے پیرنٹس کو. میرے والد صاحب نے میرے سے کہا تھا کہ یار انٹر تک کم از کم اے لیولس تک پڑھ لو سائنس، بعد میں فیصلہ کر لینا. لیکن وہ بھی تھی کہ محنت کر کے بندہ نمبر بھی مار لیتا ہے، لیکن وہ جو ایک ذہنی دباؤ میں رہتے ہو نا کانسٹنٹلی کہ یار یہ کرنا ہے، نہ مجھے اس کا شوق ہے، نہ مجھے اس کی سمجھ آتی ہے، اور میں اس پہ اپنا سارا ٹائم لگا رہا ہوں، وہ چیز سمجھو مجھے نہیں سیٹل ہو رہی تھی میرے دماغ میں کیا کروں. تو انہوں نے میرے خیال سے ایک آدھ دفعہ ہی مجھے کہا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا جو آپ کو کرتا ہے، کبھی شکر ہے شاید اسی لیے میں لائف میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اچھا جو آیا اسی طرح کر لیں، کیونکہ پیرنٹس نے ہمیشہ اسی طرح بتایا کہ آپ آرام سے سکون سے جیسے لائف آپ کے سامنے آتی جائے آپ اسی طرح اسے ٹیکل کرتے جاؤ. اینڈ ہاں اس سینس میں بڑا میں لکی رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو پریشر فیس کرتے ہیں اس قسم کا، کبھی مسئلہ نہیں ہوا اس چیز کا. The company you are working with پاکستان ٹوڈے کی ایک سبسیڈیری ہے. پاکستان ٹوڈے از جسٹ لائک another like newspaper, just like Dawn in the News. Why they started the profit thing? Like آپ جب آئے, so what was the mission statement کہ what are they trying to achieve with this profit magazine thing? ٹھیک ہے یار, اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ذرا جو پرنٹ میڈیا ہے پاکستان میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے خیال سے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. پاکستان میں چند اخبار ہیں, انگریزی کی میں صرف بات کر رہا ہوں, ڈان ہے, دا نیوز ہے, اور یہ وہ دو اخبار ہیں جو کہ کافی سالوں سے فار ڈیکیڈز ناؤ ایک طرح سے پاکستان کے پیپر آف ریکارڈ ہیں, کہ جس اخبار میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا, جو لوگ پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں. صحیح ہے. اور لیٹ 1980s 1990s ارلی 2000s ایک ایسا وقت تھا جب انگریزی اخباروں کا بہت زیادہ جو ہے نا رجحان تھا لوگوں کا ان کی طرف, اور وہ پاورفل آرگنائزیشنز بھی ہوتی تھیں, اور اس زمانے میں بہت سے انگریزی اخبار بھی آئے تھے. دا نیوز بھی تبھی کی تخلیق ہے. کیا کہتے ہیں, دا نیشن نوائے گروپ کا ایک اخبار تھا جو کہ انفیکٹ میری آرگنائزیشن سے کچھ حد تک ریلیونٹ ہے, وہ بھی لیٹ 1980s میں فارم ہوا. اور ان جگہوں پہ
بڑے بڑے صحافی کام کرتے تھے، ڈان کے بھی، پاکستان ٹائمز کے بھی، دا نیشن کے بھی، دا نیوز کے بھی، فرنٹیئر پوسٹ ایک اخبار ہوا کرتا تھا، دا مسلم ایک اخبار ہوا کرتا تھا، بزنس ریکارڈر پھر آیا. تو اسی طرح کی ڈیلی ٹائمز لیٹر 2000s میں آیا. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انگریزی اخباروں کا ایک فیڈ آیا تھا ایک طرف سے، اور ان کی ڈیمانڈ بھی تھی لوگوں میں. ہوا یہ کہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں 2005 6 7 جب پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آنا شروع ہوئے تو اخباروں کی اب سمجھے مارکیٹ ایک طرح سے تباہ ہو گئی. فزیکل کی بات کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل بھی؟ پرنٹ کاپیز کی بات کر رہا ہوں. ڈیجیٹل کا مسئلہ ہے کہ لوگ ابھی بھی فار ایگزامپل ڈان کی ویب سائٹ پہ جا کے خبریں پڑھتے ہیں، ایون اگر وہ ڈان خریدتے نہیں ہیں. لیکن ڈان اگر آپ نے فزیکل والا پڑھنا ہے، پرنٹ ایڈیشن پڑھنا ہے، تو آپ کو اس کے 20-30 روپے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہ مفت ہے. صحیح. تو 2010 کے آس پاس ایک ایسی سچویشن بن گئی ہوئی تھی جہاں پہ پاکستانی اخباروں کو بوتھ اردو اینڈ انگلش کچھ حد تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیسے کیسے اپنے پورے کریں. اس کے اندر آف کورس ایک ریونیو اسٹریم آپ کے پاس ہی کہ لوگ جو اخبار میں اشتہار چھاپتے ہیں وہاں سے پیسے بن رہے تھے، مگر جنرلی ایک ڈاؤن فال آنا شروع ہوا ہماری انڈسٹری کے اوپر. اور پاکستان ٹوڈے بنا جی 2010 میں ہی، اور وہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے. پاکستان ٹوڈے کیوں بنا؟ عارف نظامی صاحب تھے، وہ دا نیشن کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہاں پہ چھوڑا، ان کے اپنے چچا سے کچھ اختلافات تھے وہاں پہ، انہوں نے پاکستان ٹوڈے شروع کر دیا. تو اخبار تب بڑی دھوم دھام سے لانچ ہوا تھا. پتہ نہیں لوگوں کو شاید یاد ہو، لاہور میں پورے بل بورڈ لگے تھے، ٹیم کی تصویریں چھپی تھیں، سب کچھ ہوا تھا. میں تو تب خیر مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، میں 13-14 سال کا ہوں گا اس وقت. بٹ تب جب یہ سب ہو رہا تھا تو بڑی ایک ایکسائٹمنٹ اس چیز کے بارے میں تھی کہ ایک نیا اخبار آ رہا ہے اور شاید کسی طرح سے جو کرنٹ مسئلے فیس ہو رہے ہیں ان کو ہینڈل کر سکے. بٹ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اینڈ اوور دا پیریڈ فرام 2010 to 2017 میرے خیال سے ہماری جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے، جو ہماری پبلشرز ہیں، جو لوگ اون کرتے ہیں اخبار کو، ان کو ریئلائز ہوا کہ یار اس سے تو پیسے نہیں بننے، اور اگر آپ نے اچھی صحافت کرنی ہے تو آپ نے اپنے صحافیوں کو پیسے بھی دینے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یار کیا ایسے ایونیوز ہو سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے دوسرے کمپیٹیٹرز کو بیٹ کر سکیں. تو ایک ریئلائزیشن ڈان کی کہ پاکستان کے اندر بزنس جرنلزم بہت تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب بزنس جرنلزم سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے IMF کے بارے میں خبر ہو گئی، اکانومی کے بارے میں، بجٹ کے بارے میں، اس سے میرا مراد ہے کہ جو پرائیویٹ بزنسز ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں ٹپالٹی پہ کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو، مچلز پہ کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو، یونیلیور پہ چاہیے ہو، نیسلے، یہ وہ کچھ بھی، کہ پاکستان میں کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کتنا پروفٹ بناتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے ان کے اندر، نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو. اور نہ ہی اس کے اندر صحافی گھستے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے یار یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ہم ان کے معاملات میں کیوں پڑے. جبکہ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، وال اسٹریٹ جرنل کو، فائنینشیل ٹائمز کو، نیو یارک ٹائمز کو، اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو، ان کے ڈیڈیکیٹڈ سیکشنز ہوتے ہیں پرائیویٹ بزنس کو کور کرنے کے لیے. تو وہاں پہ ریئلائز ہوا اس وقت پاکستان میں ایک ہی بزنس کا اخبار تھا، بزنس ریکارڈر. بڑی اچھی پبلیکیشن ہے، ہمارے بڑے کام آتی ہے، لیکن وہ بھی زیادہ فوکسڈ ہے میکرو اکانومی کی طرف اور اکنامک ایگریکلچر کی طرف ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کی طرف، لیس ٹورڈز پرائیویٹ بزنس. تو وہ ریئلائزیشن تھی جس کی وجہ سے پروفٹ بیسکلی لانچ ہوا. اور تب تو میں نہیں تھا، لیکن میرے خیال سے اخبار کے اندر ہی 1-2 پیجز سے اسٹارٹ ہوا تھا پروفٹ. اینڈ اس کے آگے سے اٹ بیکیم اے بائی ویکلی پبلیکیشن. 2 ہفتے میں ایک ایڈیشن ہمارا آیا کرتا تھا، کوئی 32-36 صفحوں کا. اس کے اندر ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم بننا شروع ہو گئی. فاروق ترمزی ہمارے بہت ٹیلنٹڈ ایک ایڈیٹر تھے، انہوں نے اپنا اسٹارٹ اپ ماشاء اللہ اسٹارٹ کر لیا ہوا ہے. میں ان کا بہت مشکور ہوں ایک طرح سے، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اور یہ آف کورس بابر نظامی صاحب جو ہمارے پبلشنگ ایڈیٹر ہیں وہ بھی انوالو تھے اس کے اندر، اور عارف نظامی صاحب کی آف کورس کو ہیڈ تھی یہ سب کی، بیکاز ہی واز دا فائنل ایڈیٹر. اور ایونچولی ایسی سچویشن فیس ہوئی کہ اس کا رسپانس اتنا اچھا تھا کہ پروفٹ اب ایک طرح سے جو پاکستان ٹوڈے ہے اس کا مین پروڈکٹ بن گیا ہوا ہے. اب پچھلے 1 سال سے ہمارا جو اخبار بھی ہے پاکستان ٹوڈے، اس کے بھی آپ ماسٹر ہیڈ پہ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا پاکستان ٹوڈے ان پارٹنرشپ وتھ پروفٹ. کیونکہ ہمارا وہ جو نیوز پیپر ہے اس کے اندر بھی پروفٹ کا اتنا کانٹینٹ ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کو پڑھنے کا اس کا شوق ہے کہ اٹ ہیز بیکم آلموسٹ بگر دین دا پیرنٹ کمپنی ان اے وے. اور ہماری ٹیم بھی اب اچھی خاصی اسپریڈ آؤٹ ہو گئی ہوئی ہے. اوور 3 سٹیز ہمارے بیوروز ہیں وہاں پہ، انفیکٹ پشاور میں بھی ہمارے کچھ کورسپونڈنٹس ہیں اینڈ ایوری تھنگ. تو اس طرح کر کے پروفٹ ایک آئیڈیا سے گرو کر کے ایک میجر پلیئر بن گیا ہوا ہے پاکستان کی کم از کم ریٹن میڈیا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی اسپیس میں. اور میں کہوں گا اس وقت پاکستان کی پرنٹ میڈیا میں سب سے بڑی فورس از پرابلی ڈان. اور وہ سب سے بڑی فورس ہے کیونکہ وہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیبلش کیا، اور وہ تب سے ایک طرح سے اسی انرشیا پہ چل رہا ہے. ڈان ایک بہت کوالٹی پبلیکیشن ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈان یار پیسے بنا کے دیتا ہے.
وہ ڈان نیوز اپنے شاید چینل سے پورے کرتے ہوں, شاید ان کے کو پیٹرنز ہوں, بٹ وہ فوکسڈ ہے صرف صحافت پہ. ان کی بزنس فنڈامنٹلز میرے نزدیک جتنا مجھے پتہ ہے, جتنا مجھے کچھ میرے جاننے والوں نے بتایا ہوا ہے, اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس بزنس ریکارڈر آ جاتا ہے جو کہ ایک اچھی پبلیکیشن ہے, اور پھر میرے خیال سے آپ کے پاس تھرڈ ایلیمنٹ ایک طرح سے یہاں پہ پروفٹ ہے, جس کا فارمیٹ بھی کچھ فرق ہے, ہمارا ملٹی میڈیا پریزنس بھی زیادہ اینڈ ایوری تھنگ. تو میرے خیال سے میں خود آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف دا ٹیم اینڈ ٹو بی اے پارٹ آف دی ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ دا ٹیم. بہت مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ پاکستان میں جہاں پہ میڈیا کا بہت آپ کہہ لیں ڈیزرٹس ہے, ان اے وے میڈیا ڈیزرٹس ہے پاکستان کے اندر, وہاں پہ ایک ایسی چیز مشکل ٹائمز میں لانچ کی ہے اور اس کو گرو کیا ہے, جس کا رسپانس ہمیں بہت اچھا ملا ہے. جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ بزنسز, اگر آپ کہتے ہیں کہ پبلک بزنس تو وہ تو آپ کے اسٹاک ایکسچینج پر لسٹڈ ہیں, ان کی فائنینشیلس تو ویب سائٹس پر اویلیبل ہے, آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں ان کے نمبرس. بس اف یو ور ٹو لائک جسٹ تپال کی مثال لے لیں یا ایکس وائی زی کسی بھی پرائیویٹ بزنس کی مثال لے لیں, تو اس کی ریسرچ تو ڈو یو فیل لائک از دیٹ ایزیلی ایکسیسیبل, کہ اگر آپ کو اس پر ایک ڈاکومنٹری ٹائپ بنانی ہے, کوئی بھی آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے, تو کتنا فروگل ہے اور کتنا مشکل ہے وہ پروسیس؟ کافی مشکل ہے. اور انفیکٹ اگر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے ذکر کیا کہ کچھ پبلکلی لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں پاکستان میں, تو ان کو بھی دیکھنے کا کوئی رواج ایسا سچ نہیں ہے, یعنی کہ ہم ان کے فائنینشیل جو ہوتے ہیں وہ ویب سائٹس پر ہی نہیں ہے, پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے. ہاں, آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے, کوئی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے جو لسٹڈ ہے, کچھ ہے, یہ ہے وہ ہے, جو کہ لاس میں جا رہی ہے, شیئر ہولڈرز مار کھا رہے ہیں, سب خرابیاں ہو رہی ہیں, اور کوئی اس پہ غور ہی نہیں کرے گا, بیکاز لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان میں اتنا کچھ اور ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے بزنس کو بھی آپ کور کرو. تو پبلک سیکٹر کے جو بزنسز ہیں, جو لسٹڈ کمپنیز ان کو آپ کہتے ہیں, جو اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتی ہیں, ان کو کور کرنا تو ایک بہت فروٹفل ایریا ہے ہمارے لیے, کیونکہ انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے, لوگ ہمارے سے بات کر لیتے ہیں, ہم سب کچھ کمپائل کر دیتے ہیں اور اپنے ریڈر تک یا اپنے ویور تک پہنچا دیتے ہیں, اور وہ اس لیے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو کوئی کمپیٹیٹرز ایز سچ ہیں نہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہوں. ہاں, پرائیویٹ بزنسز کو کور کرنا جو ہے نا, وہ تھوڑی سی ایک ذرا ٹرکی ٹیریٹری میں آ جاتا ہے, آپ کہہ لیں تھوڑا سا مشکل کام ہے. اب آپ نے ٹپال کا ذکر کیا, یا اس کے بارے میں اگر میں کچھ جاننا چاہوں, ٹھیک ہے, ان کے فائنینشیلس پبلکلی اویلیبل نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, فیملی اونڈ ہے. میں ان کے سی او کو فون کروں گا, وہ اٹھائیں گے نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, ان کے دفتر تو گھس کے نہیں چیزیں کر سکتا نا. تو وہاں پہ آپ کو پھر تھوڑا سا آ جاتا ہے, آپ کو کلیور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ مارکیٹ سیمپلنگ اس کی کیسے کرو گے؟ آپ کو اگر ٹپال والے جواب نہیں دے رہے, آپ لپٹن میں اپنے کسی کانٹیکٹ سے بات کر کے ان سے کچھ انفارمیشن نکلوا لو. اس کے بارے میں نہیں کہ ٹپال میں کیا ہو رہا ہے, ان کو تھوڑی پتہ ہوگا. اس کے بارے میں کہ اگر آپ کو ٹپال پہ اسٹوری کرنی ہے, تو پہلے آپ جو چائے کی مارکیٹ ہے اس کا سائز لے لو. آپ کسی کنسلٹنسی سے, کسی بندے سے جس کے پاس یہ انفارمیشن ہو, پوچھو کہ ٹپال کا کتنا مارکیٹ شیئر ہے. جب آپ یہ چیزیں لے کے ان کو اپروچ کرو گے, ان کو ایک طرح سے ایکسپلین کرو گے کہ یار ہم اپنی اسٹوری کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کو کوئی وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹریپ یو اور اینی تھنگ, تب دے ول بی مور ہیپی ٹو ٹاک. اور اس کے بعد پھر جب آپ کے پاس انفارمیشن آنا شروع ہوتی ہے, دین آپ اس کا فائنینشیل انالیسس کرتے ہو, آپ اس کو پاسبلٹیز دیکھتے ہو, آپ اور لوگوں سے بات کرتے ہو, مارکیٹ ایکسپرٹ سے, یہ وہ بڑا لمبا پروسیس سم ٹائمز ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یہ جس طرح ٹپال کی ہم بات کر رہے تھے, تو دے گیو یو ٹائم ٹو کم ٹو دیئر آفس, سٹ ڈاؤن ود لائک دیئر مے بی دیئر سینئر مینجمنٹ یا مے بی اکاؤنٹس کے جو بندے ہیں, کہ یار صحیح ہے, تم چائے کی مارکیٹ پر اسٹوری کر رہے ہو, تو کم آن ان, وی ول ہیلپ یو, وٹ کویسچنز یو ہیو وی ول آنسر دیٹ, سم تھنگ لائک دیٹ. یا از اٹ لائک کہ 5 منٹ ہے تمہارے پاس, فون پہ ہی پوچھ لو؟ بہت فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک بینک تھا, میں بتا نہیں سکتا کون سا بینک, بٹ ان کے اوپر ہم نے کوئی اسٹوری کرنی تھی اور ہمیں کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ہمارے رپورٹر سے. تو کیونکہ وہ ان کو تھا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے میڈیا کا جو لیزون تھا, کوئی پی آر کا بندہ تھا, وہ بات گول مول کر کے ادھر ادھر. تو میں نے سمپلی فون کیا ان کے ہیلپ لائن کو, جو ہوتی ہے ہیلپ لائن ہی, ان کے ہیڈ آفس کو, اور وہاں پہ ایک ریسیپشنسٹ نے پک اپ کیا, اور مجھے سی او کا صاحب کا نام پتہ تھا. میں نے کہا جی میں نے فلاں صاحب سے بات کرنی ہے, آپ پلیز مجھے کنیکٹ کر دیں. آئی تھنک دا ریسیپشنسٹ, انہوں نے سوچا بھی نہیں, انہوں نے ایک نمبر دبایا اور فون اٹھا, اور انہوں نے کہا جی السلام کو میں بات کر رہا ہوں. اور میں نے کہا سر 3 سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے, یہ آپ بتائیں.
انہوں نے بھی اس وقت بہت آرام سے کیجولی بتا دیا, کیونکہ عموماً ایسے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں, مڈل مین, جو آپ کی مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے, جو کہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار باس تک بات نہیں پہنچنی چاہیے. ٹرو. انہوں نے بات کی, انہوں نے کلیریفائی کیا, وہ ہماری بڑی اچھی اسٹوری وہاں سے نکل آئی. اسی طرح کبھی کبھار آپ یقین مانیں آپ کی گود میں آ کے اسٹوری گرتی ہے, ٹھیک ہے, فال اسٹریٹ انٹو یور لیپ, آپ سوچتے بھی نہیں ہیں, اور کوئی بندہ آپ کو ایسی بات, آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ سے ایسی چیز ذکر کر دیتا ہے کہ یار میرا بھائی وہاں پہ کام کرتا ہے, وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے, اور کچھ کلک کر جاتا ہے, اور آپ امیڈیٹلی 2 لوگوں سے بات کرتے ہو, 3 دن میں آپ کی اسٹوری ڈن ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کو کوئی انفارمیشن آتی ہے یا کہیں سے کچھ پتہ چلتا ہے, اور اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں آپ کے. آپ یقین مانیں ہمارے پاس ہمارا جو بیک لاگ ہے اس وقت اسٹوریز کا, اس میں کچھ اسٹوریز ایسی پڑی ہوئی ہیں جو کہ اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں, لیکن جو کہ ہمارے پاس مہینوں سے بس انتظار کر رہی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایک ایسی چیز ہوگی, کوئی 2 ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم کنفرم نہیں کر سکتے, جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو ہماری ڈیوٹی اس میں یہ بنتی ہے کہ یار جب تک ہم ایبسلیوٹلی شیور نہ ہوں ہم اس کو نہیں رن کر سکتے. اور کچھ ایسی بڑی بڑی میجر اسٹوریز ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں سے ایک فون آتا ہے, آپ کو کہیں سے کوئی ایک ڈاکیومنٹ ملتا ہے, اور ہفتے کے اندر سب آپ کو جواب دے دیتے ہیں, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ان اے وے ہر اسٹوری کی ایک طرح سے جو اسٹوری کا پروسیس ہوتا ہے نا, اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. وہ آپ نہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو, نہ آپ اس کے ایک طرح سے آپ چینج کر سکتے ہو اپنے حساب سے. اٹ ڈپینڈز انٹائرلی آن دا اسٹوری. جتنے ولنگ لوگ ہوں گے آپ سے بات کرنے کے لیے, اتنی آپ کو آسانی ہوگی. لیکن آپ کے اکارڈنگلی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اتنا کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, تھوڑا ریزرو رہتے ہیں, اس وجہ سے شاید زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اسٹوریاں کور کرنے میں. پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہے نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں رپورٹنگ کبھی کی نہیں گئی اس طرح سے کہ آپ لانگ فارم ان پہ ڈاکیومنٹری بنا رہے ہو, آپ ویڈیو بنا رہے ہو, پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, آپ ان کے فائنینشیلس کھول کے دیکھ رہے ہو. انہیں عادت نہیں ہے اس چیز کی. For this particular reason they are a private company, right? Private means I don't wanna reveal it to the اس کے public. اندر 1-2 چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں آپ کہتے ہو کہ اچھا اگر یہ پرائیویٹ بزنس ہے تو آپ کیوں اس پہ ایک طرح سے جرنلزم کر رہے ہو. یہ بڑا اچھا سوال ہے, ہمارے سے عموماً لوگ پوچھتے ہیں, اور انفیکٹ کبھی کبھار جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیں کہتی ہیں کہ یار ہم تو ایک پرائیویٹ بزنس ہے, ہم تو ایک فیملی بزنس ہے, آپ کیوں ہمارے سے پوچھ رہے ہو. اور اس کا ہمارا یہ جواب ہوتا ہے اسینشلی کہ ہماری رسپانسبلٹی ایک تو 2 لوگوں کو ہوتی ہے, ایک تو ہمارے ریڈر کو ہوتی ہے, اور دوسرا جنرلی ٹو دا پبلک, ٹو دا ریگولیٹر, ٹو پیپل دیٹ مائٹ بی انٹرسٹڈ انفارمیشن, ان کو ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کریں گے, جو کہ ٹی وی پہ پاکستان میں ایک ایپیڈیمک ہے ہماری صحافت میں, جس کو میں کہتا ہوں ایک وہ رپورٹر مین ایک بلا ہوتی ہے, جو بندہ کیمرہ لے کے دودھ کی دکان میں گھس جاتا ہے, پینٹ کی دکان میں گھس جاتا ہے, اور وہ بیچارے چھوٹے دکانداروں کو یار آپ کا دودھ خالص ہے نہیں ہے, آپ کے پینٹ میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی. وہ تو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس کسی بھی قسم کی وائس ہوتی ہے تو آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے ٹو ٹاک اپورڈس. آپ اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہو, نیچے کی طرف نہیں دیکھتے. تو وہ تو ایک ایسی سینیریو آ جاتا ہے جہاں پہ ہر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, میں جب پرائیویٹ بزنسز کی طرف دیکھتا ہوں, میں ان کو کور کرنا چاہتا ہوں, تو میں امیڈیٹلی یہ سوچتا ہوں یار ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ خدا نخواستہ لوگوں کو ہارم تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ان کا جو پروڈکٹ ہے اگر مارکیٹ میں کوئی پبلکلی لسٹڈ کمپنی ہے اس کو تو نہیں کمپٹیشن پرووائڈ کر رہا, ٹھیک ہے. اس طرح کی کنسرنز آپ کے ذہن میں آتی ہیں, اس طرح کے سوال آتے ہیں, اور پھر آپ ان کا جواب دینا چاہتے ہو. تو ان اے وے یہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے وین کورنگ پرائیویٹ کمپنیز. اس کے علاوہ پھر کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ پبلکلی لسٹڈ والوں کی میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل, وہ بھی بڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں کہ یار ہم حکومت تھوڑی ہیں کہ ہم تو ایک بزنس ہیں, آپ ہمیں کیوں کور کر رہے ہو. وہاں پہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے, ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے ان کے شیئر ہولڈرس کی طرف. اگر کوئی ایک کمپنی ہے جس کا شیئر ہولڈر میرا میگزین پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا شیئر ہولڈر کو عادت ہے میرا نام دیکھنے کی کہ لکھا ہوا ہے بائی عبداللہ نیازی, یا میری ٹیم ممبرس کا لکھا ہوا دیکھنے کی کہ فلاں رپورٹ کی اسٹوری ڈھمکانے کی, ہمارے کانٹینٹ کی عادت ہے, اور اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے کسی ایک کمپنی میں آن دا اسٹاک ایکسچینج, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تک پہنچائیں کہ یار اس کمپنی میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کمپلیٹلی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کے لیے کیا کمفرٹیبل ہے یا کیا کنوینئنٹ ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریڈر ہے وہ کیا جاننا چاہے گا, اور ہم اس کو ایک ایتھیکل طریقے سے وہ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا کور آف آر فلاسفی ایز ویل. انفیکٹ ہمارے یہاں پہ جو میرا یقین ہے صحافت کے بارے میں, خاص طور پہ بزنس جرنلزم کے بارے میں, کہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے. کبھی کبھار بڑی بڑی ٹرمز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, نمبرز پھینکے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ صرف کچھ لوگوں کو سمجھ آتے ہیں جو کہ اس جارگن کو انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں, یا جن کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیڈ ان ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو, ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا.
میں کہتا ہوں یار چاہے آپ خبر لیٹ کرو نا, آپ کرو اس طرح کے طریقے سے کہ آپ کا جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے, جو آپ کا ویکسٹ لنک ریڈر ہے, اس کو بھی سمجھ آئے آپ کیا بات کر رہے ہو. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے 14-15 سال کا, ٹھیک ہے, جس کو شوق ہے ان چیزوں کا, انٹرسٹ ہے اس میں, لیکن اس نے ابھی نالج اتنی نہیں ہے کہ اس کی چیزیں سمجھ آ سکیں, ہماری اسٹوری وہ پڑھے, اسے سمجھ آ جانی چاہیے, چاہے وہ لمبی لکھی ہوئی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے اس میں ٹائم زیادہ لگا ہو. دیٹ از آر گول, کہ جو وہ ٹاپکس ہیں جو کور نہیں ہوتے وہ لوگوں کو آسانی سے اور سمپل ترین طوروں پہ سمجھ آ پائے. آئی ڈو ایگری. آپ کی جو دا وے یو لائک پریزنٹ اے ٹاپک یا یور ڈاکومنٹری, اٹس بہت سلیس, آسان اردو, آسان الفاظ, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. سم ٹائمز لائک میں بلومبرگ دیکھتا ہوں, یا جو اور چینلز ہیں جو ان کے بزنس سیکشنز ہیں, وہ بڑی ڈیفیکلٹ جارگن یوز کرتے ہیں. میرے پرسنلی اسپیکنگ کچھ چیزوں کا مجھ کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, اور وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں. بٹ آپ کے طرز کا کوئی پلیٹ فارم لائک ان انڈیا, لائک ان دا ڈیولپڈ اکانومی یا انڈر ڈیولپڈ اکانومی, پروفٹ جیسا, اور ہمارے پاس ہمیں مثالیں ملتی ہیں یو ایس میں, یورپ میں, انڈیا میں, اس طرح کے جو کہ پرائیویٹ بزنسز کو کور کر رہے ہیں, دا تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ, جہاں سے آپ نے انسپریشن لی ہو, تو تھنگز آف سملر نیچر بہت سے آئی تھنک. بلکہ جو ویسٹرن ورلڈ میں تو آف کورس ہے ہی رواج اس چیز کا کہ ایون جو آپ کے بڑے اخبار ہوتے ہیں, بڑی میڈیا کمپنیز ہوتی ہیں, وہ پرائیویٹ بزنسز کو کور کرتے ہیں. اور بزنس رپورٹنگ کا ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ لمیٹڈ ہے اکانومی تک, جیسے میں نے بار بار کہا. کیوں ہمارے جو جتنے بھی ہم اگر دیکھ لیں نا, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں پاکستان میں, رائٹ, واٹ یو فیل لائک کہ بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے. اگر آپ جیسی ٹیم کر سکتی ہے, صحیح ہے, جو آپ بھی پاکستان ٹوڈے کا حصہ تھے, بٹ یو ہیو پیوٹڈ ٹورڈز دس پرائیویٹ بزنس جرنلزم سائڈ, یو فیل لائک ایک بہت کمپلیکیٹڈ کام ہے, اور اٹس ناٹ ورتھ وائل ان ٹرمز آف دا ریونیو for the company. That is why these other big publishing یا media houses are not doing that. complicated نہیں ہے ایکچولی, profitable نہیں ہے, profitable بھی ہے, لیکن تھوڑا سا خطرناک ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے, ٹھیک ہے. اب آپ اس طرح سے دیکھیں کہ میں نے آپ سے بالکل شروع میں ذکر کیا کہ اخبار پاکستان میں جو ہیں کیسے چلتے ہیں, کیا نہیں چلتے, اینڈ دس از ایون ریلیونٹ ٹو جو آپ کے ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کسی کمپنی پہ کوئی اسٹوری کرنی ہے, سے فار ایگزامپل پروکٹر اینڈ گیمبل پہ آپ نے ایک اسٹوری کرنی ہے, PNG پہ, ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ اس اسٹوری کے اندر کرٹیسزم بھی ڈالو, ان کی اچھی چیزیں بھی ڈالو, تو لوگوں سے بات کرو, ان سے کہو کہ اچھا یار PNG کے یہ مسائل چل رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ PNG کچھ غلط کر رہا ہے, بٹ جسٹ ون سیکنڈ میں نے کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں شیئر ہولڈرز ہونے چاہیے, ایوریج بندہ ہونا چاہیے. آپ سوچیں کہ اچھا PNG یہ کر رہا ہے, اس سے ان کو اتنا خسارہ ہو رہا ہے, اتنا ان کو منافع ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور وہ یہ کر سکتے ہیں شاید بہتر کرنے کے لیے, رائٹ. اگر آپ ایک ٹیلی ویژن چینل ہو جو اسٹوری کرنا چاہ رہا ہے, اس پہ ایک پیکیج بنانا چاہ رہا ہے, شاید آپ وہ پیکیج چلاؤ گے تو PNG کا کوئی پروڈکٹ ہو, سرف ایریل یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ, جس پہ کوئی سیلیبریٹی وسیم اکرم آ کے بہت بڑے بڑے اشتہار کرتا ہے اور سم تھنگ, وہ اس اشتہار کو پل کر لیں آپ سے اگلی دفعہ, کیونکہ ان کو کوئی بات اچھی نہ لگے. میڈیا ہاؤسز کا جو مین ریونیو ہے وہ تو ایڈ ریونیو سے ہی آتا ہے, رائٹ. ایگزیکٹلی. میں کسی بینک پہ اسٹوری کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس بینک نے کوئی خاص ایک ایسا ریگولیشن ہے جس کو فالو نہیں کیا. اب میں اس بینک کو صرف اس لیے وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس بینک کے شیئر ہولڈرز بھی ہیں, شاید سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اس کو دیکھنا چاہے, شاید اسٹیٹ بینک اس کو دیکھنا چاہے, اور اس سے کوئی فرق پڑے. لیکن ہو سکتا ہے وہ بینک کو وہ بات اتنی اسٹنگ کرے کہ وہ اپنا اشتہار ہمارے سے لے لیں, مثال کے طور پہ. دس از سم تھنگ جو کہ ہوتا ہے, اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی اسپیسیفک کمپنیاں ہیں جو اس طرح کرتی ہیں یا ہم یہ ہوتا ہے. اس جس کے کمپنیز اور یہ ساری جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں اباؤٹ دیز تھنگس سم ٹائمس کہ ابھی ایک طرح سے ان کے اتنا ڈیولپ نہیں ہوا میڈیا اسٹریٹجی کہ وہ سوچیں کہ یار اچھا ہم جو کرٹیسزم ہے وہ آن دا چن لیں, رائٹ. ان کو ہوتا ہے یار انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کر دیا, ہم ان کا اشتہار لے لیں گے, ٹھیک ہے. جبکہ کچھ ایسی کمپنیز پاکستان میں ہیں, میں کہوں گا, جو کہ کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. آپ اگر ان پہ اسٹوری کرو گے اور ایون اگر اس میں کوئی کرٹیسزم ہوگا نا, وہ آپ سے ذکر بھی نہیں کریں گے اس کا. انفیکٹ آپ اگر ان کے کسی بندے سے پرائیویٹلی مل رہے ہو یا آف دا ریکارڈ بات کر رہے ہو, وہ آپ سے کہے گا ہاں یار بائی دا وے تم لوگوں نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی, یہ جو تھا یہ ہمارے سے غلط ہو گیا تھا اور ہم نے اس کی وجہ سے فکس بھی کر لیا اس کو, سو تھینک یو فار دیٹ. یہ بھی ایکسپیرینس ہمیں ہوا ہے. مگر میجورٹی کمپنیز اس طرح آپریٹ نہیں کرتی, اور اس کی وجہ سے ایک بڑا
عجیب سی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ ریونیو بنانے کے لیے آپ ایڈس لینا بھی چاہ رہے ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے آنیسٹ رہنا ہے اپنے کام کے ساتھ، اگر آپ نے وہ والی رپورٹنگ کرنی ہے جس کے لیے آپ کے ریڈرز آپ کو پڑھتے ہیں، ان دیٹ کیس آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ پھر وہ اسٹوریز بھی کرو جس سے شاید آپ اشتہار لوز کر لو. سو یو فیل لائک دا ون بگ تھنگ جو آپ انڈیپینڈنٹ بزنس جرنلزم کرتے ہو ورسز اے بگ گروپ نیوز چینل جو کہ نہیں کرتا پرائیویٹ بزنسز پہ، از دا فیکٹ کہ اگر بزنس اونر کو وہ بات بری لگی تو دیر ایڈ ریونیو از گون، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بیکاز آپ کا کوئی نیوز چینل نہیں ہے، یو آر ڈوئنگ اٹ آن یور ویب سائٹ، یو آر ڈوئنگ اٹ آن فیس بک اینڈ سوشل میڈیا، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی، کیونکہ ریممبر ہمارا آخرکار ایک پرنٹ اخبار بھی ہے اور ہمارا ایک پرنٹ میگزین بھی ہے جس کے کافی زیادہ، بٹ دیٹ از ناٹ ریلائنٹ آن دا ایڈ ریونیو فرام دیز بزنسز، رائٹ؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں پیسے تو کسی کو برے نہیں لگتے نا، جتنا بھی ریونیو ہو وہ ایک طرح سے کمپنی کے لیے کم ہوتا ہے کیونکہ آپ گرو کرنا چاہتے ہو. تو ہمارا کانسیپٹ اس کا ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں جو ہے، جو ہماری ایڈیٹوریل ٹیم بھی جس میں آئی تھنک جنرلی بلیو کرتی ہے کہ ایڈ ریونیو از گڈ. آپ کو اگر اشتہار دے رہے لوگ، اس کا مطلب ہے آپ کا کانٹینٹ پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ پہ آئی بالز ہیں. وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں ڈپینڈنٹ اس پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈپینڈنٹ رادر ہونا چاہیے ایک ایسے ریلیشن شپ میں کہ ہمارا ڈائریکٹ اپنے ریڈر کے ساتھ بنا ہوا ہو، ہمارا ریڈر سبسکرائب کرے ہمیں اور ہم اس کو آنسریبل ہو، کہ ریڈر یہ بھی کہہ سکے پھر کہ یار میں آپ کو دیتا ہوں مہینے کے اتنے پیسے کہ آپ اپنا میگزین کا ایکسیس مجھے دیں، تو ایسا کیوں ہے کہ اتنی بڑی ایک خبر ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے مس کر دی، میں نہیں اگلے مہینے کے پیسے دے رہا، رائٹ؟ یہ ایک ایسا ریلیشن شپ میرے خیال سے ورک آؤٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ جواب دہ صرف ریڈر کو اور سچ کو ہوتے ہو. آپ کا جو ریڈر ہے، جو آپ نے کہا کہ آپ کو مہینے کے وہ کچھ سبسکرپشن اماؤنٹ پے کرتا ہے، از اٹ فار دا ویب سائٹ یا آپ کا کوئی فزیکل میگزین ہے پروفٹ کا؟ فزیکل میگزین ہے ہمارا فزیکل میگزین ہے جو کہ ویکلی چاہتا ہے، ویکلی چھپتا ہے، ہر ہفتے میں ایک ایڈیشن ہمارا آتا ہے، اور اس میں تقریباً وہی اسٹوریز کور ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ اور آپ کے سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، جن کی آپ نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہوتی ہیں. بالکل. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا جو کمپیئر ٹو ادر پبلیکیشنز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، کہ ہم اپنے آن لائن کانٹینٹ کو بھی کبھی کبھار کچھ جو ہمارا پریمیم کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو پے وال کے پیچھے رکھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہے امیڈیٹلی تو یوزلی ہم ہفتے 2 کے بعد ریموو بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اگر امیڈیٹلی اس کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ کو آن لائن ایڈیشن کے لیے بھی سبسکرائب کرنا پڑے گا. اس پرٹیکولر ایک اسٹوری کے لیے، یا ہر وہ اسٹوری جو آپ چاہتے ہو کہ ایک ہفتے بعد مل جائے اس کو لیکن ابھی کے لیے پے کرے، تو تمام کی ایک سبسکرپشن فی ہوتی ہے؟ ہاں جی. ہماری جن کو ہم اپنی پریمیم اسٹوریز سمجھتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اور کہیں نہیں اویلیبل، یہ ایکسکلوسیو ہیں، یہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں، ان میں انفارمیشن اچھی ہے، ان کو ہم پے وال کے پیچھے کر لیتے ہیں. میرے خیال میں اکانومسٹ یہ کرتا ہے اور کچھ جو بڑے بگ ٹائمز کرتے ہیں، کافی جگہ کرتی ہیں انفیکٹ، بٹ وہاں پر سمجھ میں آتا ہے دے آر بگ ٹائم نیمز ان مارکیٹ. بٹ ان کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انفارمیشن شوڈ بی فری اور ہر چیز یوٹیوب پر اویلیبل ہے اور ہر چیز گوگل پہ اویلیبل ہے، تو based on the data that we have available already from multiple resources, why would I pay? Like for example, اگر 500 روپے بھی ہوں، do you feel like people are willing to pay? میرا انیشلی خیال تھا کہ پیپل وڈ ناٹ بی ولنگ ٹو پے، بیکاز پاکستان میں ایک تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کارڈ پیمنٹس کی عادت نہیں ہے، ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوئی ہوئی، سب کچھ وہ ایک ایشو ہے. بٹ مجھے یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی ہوئی ہے فری انفارمیشن کی، سارے ٹیلی ویژن چینلز ہر وقت لائیو 24/7 یوٹیوب پہ اسٹریم ہو رہے ہیں، ساری اخباروں کی ویب سائٹس فری ہیں، سب کچھ. مجھے تھا کہ لوگ کہیں گے یار ہم کیوں یہ پڑھیں، لیکن جو پروپوزیشن تھا کور والا وہ تھا کہ یار ہم آپ کو کوالٹی جرنلزم پرووائڈ کریں گے اور آپ ان ایکسچینج فار دیٹ ہمیں پے کریں گے، ٹھیک ہے، یو ول پے فار گڈ جرنلزم. اور اس کی میرے خیال سے جو کہ میں ویسلی تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا، ایک سرٹن ہنگر ہے لوگوں میں، لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اندر میڈیا کے اندر جرنلزم میں کس قسم کی چیزیں بکتی ہیں، اور جو ایکچولی ویل ریسرچڈ، ڈیٹیلڈ اور ایک طرح سے فیکٹ اورینٹڈ جرنلزم ہوتا ہے، اس کے اندر خرچہ بھی بہت ہوتا ہے. یو نیڈ ڈیڈیکیٹڈ پیپل جن کی نوکری یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے اسٹوریز کو انویسٹیگیٹ کریں، لکھیں اور ان کو فائنلائز کریں. اس کے لیے اگر ہماری آرگنائزیشن پیسے اسپینڈ کر رہی ہے تو پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ یار جو ہمارے ریڈرز ہیں ان کو ہمارے ساتھ یہ والا تعاون کم از کم کرنا چاہیے. اینڈ آف کورس یہ تو پلس آپ کو پیسے اس وجہ سے بھی مل رہے ہیں دیٹ یو آر کورنگ اے ٹاپک دیٹ از ناٹ اویلیبل ایلس ویئر، رائٹ؟ اتنا انڈیپینڈنٹلی
اور کرٹیکل ہو کر شاید کسی نے اس اسٹوری کو کور بھی کیا ہوگا یا نہیں, تو ان کو آئیڈیا ہے کہ یار یہ دیکھو ایک پرائیویٹ بزنسز کی اسٹوری اس نے کور کی اور اس کے سارے پروز اینڈ کونس چل رہے ہیں, اس پر پوری ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس کی پوری آپ کو ایک انالیسس دی جا رہی ہے جو کہ میرے خیال میں اور کہیں پر اویلیبل نہیں ہوگی, رائٹ. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم ایک ایسا پروڈکٹ دیں جو کہ شاید ہر کسی کے لیے نہ ہو لیکن ایک سرٹن آڈینس کے لیے ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے جو وہی ایڈیٹر ہیں وہ ہمیں عموماً ایک کہانی سنایا کرتے ہیں کہ پروفٹ کو اس کا پہلا اشتہار کیسے ملا تھا, اور وہ یہ تھا, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ ہمارا پہلا ایشو آیا میگزین کا, اس کے کور پہ PTCL کے بارے میں ایک اسٹوری تھی. اگین پاکستان میں لمبا لوگ کم لکھتے ہیں, نیوز اسٹوریز ہوتی ہیں وہی 400-500 ورڈس کی, ڈان میں نیوز میں یہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپیڈ لکھتے تھے 1000 ورڈس کا. ہمارا تھا کہ ہم نے لانگ فارم رائٹنگ کرنی ہے, 3000 ورڈس 4000 ورڈس. ہماری لمبے سے لمبی اسٹوری 8000 تک بھی گئی بھی ہے, جو کہ آف کورس پھر ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوری ٹو اسٹوری. پیجز بھرنا از ناٹ دا پرپز, اس کہ کبھی کبھار جب آپ بہت ان ڈیپتھ انویسٹیگیٹ کرتے ہو تو وہ لانگ فارم بن جاتا ہے, آپ ساری ڈیٹیلز نہیں نکال سکتے اس کے اندر سے, وہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو اس کا جو پہلا ایشو تھا, ایک آئی تھنک شاید سلک بینک کے کوئی پریزیڈنٹ تھے اور سم تھنگ, انہوں نے دیکھا, انہوں نے پڑھا اور انہیں لگا یہ کوئی فارن پبلیکیشن ہے جس نے PTCL کو کور کیا ہے, اور انہوں نے امیڈیٹلی پھر فون کروایا اور کہا کہ یار اگلا جو آپ کا ایشو آئے گا اس میں آپ ہمارا اشتہار پلیز کیری کریں. اسی طرح ہمارے جو ایک اور ایڈیٹر تھے فاروق ترمزی صاحب, ان کی مجھے ایک بات یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے سبسکرپشن ماڈل اپنا شروع کیا تھا پے وال والا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آئی ہیو سین دا لسٹ آف دا پیپل جو کہ ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اندر کچھ بلینئرز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آڈینس ہے جس کی طرف آپ کیٹر کر رہے ہو, ان کو اگر آپ ٹارگیٹ کرو اور ان کو اگر آپ دیکھو تو ایک اتنی نیش موجود ہے کہ آپ اس کا ایک سسٹینیبل بزنس بنا سکتے ہو. ایٹ لیسٹ دیٹ از دا آپریٹنگ ہائپوتھیسس وی ہیو اس کے لیے, اور ابھی تک ہمارا کام کر رہا ہے. آئی تھنک پاکستان میں تمہارا جو پروفٹ کی ویب سائٹ پر جو آپ کا اپنا پروفائل بنا ہوا ہے, یو آر مور انٹو لائک ایگریکلچر اینڈ کلائمیٹ, اور جس طرح اسٹارٹ میں نے بتایا 193 پوسٹ تم کر چکے ہو, مطلب کہ 193 اسٹوریاں تم کور کر چکے ہو. تو اف یو آر انٹو لائک ایگریکلچر اینڈ کلائمیٹ, سو سیمز لائک کہ پروفٹ بھی پیوٹ کر رہا ہے, یو آر نو لانگر کورنگ جسٹ پرائیویٹ بزنسز بٹ یو آر انٹو لائک ایگریکلچر ایز ویل ان جنرل, پروڈکشن وائز یا کلائمیٹ چینج ہاؤ اٹ از امپیکٹنگ اس. سو دا پروفٹ ہیز ناؤ ڈائیورٹیڈ یا pivoted into other areas of the business of society as well. ہاں جی, ایبسلیوٹلی, بیکاز جیسے جیسے ان پچھلے 6-7 سالوں میں ٹائم گزرا ہے, ہمارے ریسورسز بڑھے ہیں, تو ہماری ٹیم بھی بڑھی ہے, اور ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں ماسٹر کر لیا ہے, یا ہم اس کے اندر آگے نکل گئے ہیں سب سے, ہم باقی چیزوں میں بھی پھر اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم صرف پرائیویٹ بزنسز تو آف کورس ہیں, بٹ اگر ہمارا کوئی آٹو سیکٹر کا بندہ ہو جو اس کو کور کر رہا ہو, تو اس کے اندر وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ ہونڈا, ٹویوٹا, سوزوکی کیا کر رہا ہے, وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یار پاکستان ریلویز میں کیا ہو رہا ہے, PIA میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر میں ایگریکلچر کور کر رہا ہوں تو میرا بہت زیادہ تعلق صرف اس سے نہیں ہوگا کہ یار اچھا ایگریکلچر کا بزنس پاکستان میں کیسے آپریٹ کرتا ہے, گورنمنٹ پالیسی سے بھی تعلق ہوگا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ییلڈ نمبرز کیا آ رہے ہیں, پالیسیز کیا بن رہی ہیں, کلائمیٹ چینج منسٹری کیا کر رہی ہے, فوڈ سیکورٹی منسٹری کیا کر رہی ہے, یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرح سے ایک آل اسٹاپ سلوشن بن جائیں ان سب خبروں کا. اور جیسے جیسے ہماری ٹیم گرو کی ہے, ایکسپینڈ کی ہے, اچھے خاصے میرے خیال سے کراچی میں ہمارے پاس 3-4 اب ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہیں, اسلام آباد میں بھی اسی طرح, لاہور میں تو ہماری بلکہ 8-10 لوگوں کی ٹیم ہے. تو وی وانٹ کہ ہم اسی حساب سے صرف ایک نیش کو نہ, یعنی کہ اپنی نیش کے اندر بھی تھوڑی سی ڈائیورسٹی ہم لے کے آئیں. تو ایگریکلچر ٹاپک تو آپ کے دل کے قریب کیوں ہے اتنا, ایگریکلچر اور کلائمیٹ چینج؟ ہوپ جب میں نے آپ کا پروفائل دیکھا تو یو آر کورنگ دیز ٹاپکس فار, تو آپ کے دل کے قریب کے ہونے کی وجہ ان ٹاپکس. یار اگین میں نے جب اپنا ایون پروفٹ میں شروع کیا تھا, میں نے بہت واسٹ ارے آف ٹاپکس کور کیے ہیں. میں نے I can imagine 193 پوسٹ ہیں, تو ظاہری بات ہے it could be like coming from a array of different topics. ہاں, تو سب کچھ, یعنی کہ آئی ریممبر میری پہلی اسٹوری ایجوکیشن سیکٹر پہ تھی, اس کے بعد میں نے ٹیلی ویژن ریٹنگس پہ کی, یہ وہ سب کچھ کر آ کے, اور ایگریکلچر اور کلائمیٹ چینج کی طرف میں ایکچولی کافی لیٹ آیا ہوں. بٹ مجھے شروع سے شوق تھا, تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا کلائمیٹ چینج کے ایشوز میں, انوائرمنٹ پہ, سب کچھ پہ.
بٹ ایک ذرا ہوتا ہے نا بیک آف دا مائنڈ بندے کے چل رہا ہوتا ہے, کوئی کلائمیٹ ایکٹیویزم آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, کوئی آپ کو فکر ہوتی ہے دنیا کی اس طرح کی چیزیں, تو وہ تھیں سسٹینیبلٹی کے بارے میں سوچ رہے ہو, وہ کر رہے ہو. بٹ ٹرننگ پوائنٹ میرے لیے بنا تھا آپ کہیں 2022 میں, جب آپ کو یاد ہوگا کہ فلڈز آئے, اور ان فلڈز کی وجہ سے مجھے ریئلائز ہوا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اس سینس میں. اور ان فلڈز سے پہلے ایکچولی اراؤنڈ دا سیم ٹائم میں نے ایک اور اسٹوری کی تھی راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ, جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا, جو کہ دریائے راوی کے کنارے ایک کانسیپٹ ہے کہ یار لاہور بہت گندا ہو گیا ہوا ہے, بہت کنجسٹڈ ہو گیا ہوا ہے, ہم ایک نیا شہر یہاں پہ کھڑا کر دیں گے. اور اس میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ یار اس سے اس دریا کو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ دریا بھی جو ہوتا ہے, جو آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں, جو آپ کی زمین ہوتی ہے, ان کی ایک اپنی جان ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے لیونگ بریدنگ کریچرز ہوتے ہیں, ان کی تاریخ ہوتی ہے, ان کے ارد گرد کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان سے اتنا کچھ وابستہ ہوتا ہے. آپ اگر راوی کے کنارے جائیں تو وہاں کے لوگ اپنی آئیڈینٹی اس دریا سے لیں گے. آپ اگر کسی پہاڑ کے آس پاس جائیں, آپ نے شاید اس کا سنا ہوا بھی نہ ہو, لیکن اس کے آس پاس جو گاؤں ہوں گے ان کے لیے وہ پہاڑ آلموسٹ ایک میتھولوجیکل کریچر ہوگا. تو آپ کی جو نیچر ہوتی ہے, جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کا آپ کے اپنے پرسن ہوڈ سے, آپ کی انسانیت سے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے, جس کے بارے میں شاید خاص طور پہ ہم شہر میں رہنے والے لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو کانسٹنٹلی سراؤنڈڈ گاڑیوں سے, بلڈنگ, سڑکیں, یہ وہ جہاز, ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں وہ چیز کہ ایک کسان کے لیے اس کی فصل, اس کی زمین کتنی ضروری ہے. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ایک کسان کے لیے دریا کا زیادہ چلنا یا کم چلنا کتنا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کا. ٹھیک ہے, تو یہ دو سٹوریز جب میں نے, روڈا والی سٹوری جب میں نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آس پاس یہ فلڈز والا مسئلہ پاکستان میں ہوا, تو مجھے احساس ہوا کہ بہت گہرے قسم کے مسائل ہیں. آپ اندازہ لگائیں جو فلڈز ہوئے تھے اس کے اندر بلوچستان میں جو مانسون کا آپ کا سیزن ہوتا ہے, جو برسات کا سیزن ہوتا ہے, اس میں 400 گنا زیادہ بارش ہوئی تھی. سندھ میں 600 گنا زیادہ ہوئی تھی. 600 گنا یا 600%؟ سوری, 600% 6 times. اور دوسرا 400%, بہت فنڈامنٹل میتھس بولنے والی غلطی کی. 400 گنا سے ہم آ گئے ہیں 4 گنا پہ. 400% is what I should have said essentially. Okay. ہاں, تو وہ ایک اس قسم کا انکریز تھا. اور ساتھ ساتھ میں آپ اس طرح سے دیکھیں, جو چیز جس نے مجھے اسٹرائک کیا تھا نا یہ ساری اسٹوریز کرتے ہوئے, میں نے اس سے چند مہینے پہلے ایک اسٹوری کی تھی انٹیریئر سندھ کے ایک علاقے میں جہاں پہ بہت زیادہ کپاس, کاٹن اگائی جاتی تھی, اور ادھر کا مسئلہ تھا, مجھے فارمرز نے بتایا کہ پانی نہیں تھا. اس کی وجہ سے 300 ایکڑ پہ جو کپاس لگا کرتی تھی, اس میں سے 3000 ایکڑ پہ جو کپاس لگا کرتی تھی, اس میں سے 2000 ایکڑ پہ غائب ہو گئی, صرف 1000 ایکڑ پہ کپاس بچی, بیکاز پانی اتنی قلت تھی کہ وہ سارا ویلٹ ہو گیا. دس واز بیک اے فیو منتھس بفور دا فلڈس. جب بارشیں آئی ہیں اور جب فلڈ آیا ہے, تب وہی ایریا جہاں پہ ایک قطرہ پانی مشکل سے ملتا تھا, وہاں پہ 5 فٹ تک پانی کھڑا ہوا تھا کچھ ایریاز میں. اس طرح کا ہاٹ اینڈ کولڈ ہے, اس طرح کے چینجنگ ڈائنامکس ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اتنا ٹائم لگتا ہے, نہ صرف کہ آپ ان کے لیے پریپیئر کرو. اب بلوچستان اور سندھ میں تو فلڈنگ ہو ہی رہی تھی, ساتھ ساتھ میں کیونکہ ٹیمپریچرز اس سال بڑھے, جو آپ کا کے پی والا ایریا ہے وہاں پہ گلیشیل لیکس جو ہوتے ہیں, گلوفس ان کو کہتے ہیں, وہ میلٹ ہو کے آئے. اس کی وجہ سے سوات ریور نے, آپ نے وہ ویڈیوز بھی بہت زیادہ ہی, پورے ہوٹلز, پورے اسٹرکچرز اپنے ساتھ بہا کے لے گئے. اس میں جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا. اور انفیکٹ اس کا جو سب سے بڑا مجھے دکھ ایک چیز کا ہوا, مجھے یاد ہے تب میں بات کر رہا تھا ریسکیو ورکرز سے, آن دا گراؤنڈ جو لوگ تھے جن کے لاسز ہوئے تھے, کسانوں سے. اتنا ڈسپیئر تھا, اتنا شدید قسم کی ہوپلیسنس تھی, کیونکہ لوگوں کی پوری زندگیاں اجڑ گئی ہوئی تھیں. اور تب ایک کیلکولیشن آیا تھا میرے خیال سے UN کی کسی باڈی کی طرف سے کہ $16 ارب کا نقصان ہوا ہے ایز اے رزلٹ, کیونکہ لاس اینڈ ڈیمیجز کیلکولیٹ ہو رہے تھے. اینڈ وہ 16 ارب ابھی صرف یہ کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ یار یہاں پہ بلڈنگ کتنی تباہ ہوئی ہے, روڈ کتنی تباہ ہوئی ہے, فصل کتنی تباہ ہوئی ہے, جانور کتنا ضائع ہوا ہے, رائٹ. اس میں بھی لوگ یہ نہیں گن رہے تھے کہ لوگوں کی جمع پونجی کس طرح سے خراب ہوئی ہے. یہ نہیں لوگ گن رہے تھے کہ لائیولیہڈس کس طرح افیکٹ ہوئی ہیں. یہ نہیں لوگ گن رہے تھے کہ لوگوں کے جو آپ کہہ لیں بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کس طرح سے افیکٹ ہوئی ہے, ہیلتھ کیئر پہ کس قسم کے اس کے امپیکٹس آئیں گے. آل آف دیز تھنگز ور اگنورڈ. اور یہاں پہ جو سب سے ڈینجرس چیز ہوتی ہے
کہ ایک جو آپ کا واسٹ میجورٹی آف ایمیشنز ہیں وہ آپ کے گلوبل نارتھ سے آتے ہیں، یعنی کہ امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، سارے جو بڑے بڑے پولوٹرز ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت ڈسپرپورشنل امپیکٹ ہوتا ہے گلوبل ساؤتھ پہ. پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، فار ایسٹ ہو گیا، ان جگہوں پہ ان کی پھیلائی گئی ہوئی آلودگی، یعنی کہ ویسٹ کی پھیلائی گئی ہوئی آلودگی سے زیادہ فرق پڑتا ہے. چائنا ایک بہت بڑا اٹس دا فیکٹری آف دا ورلڈ. تو امیجن کریں وہاں سے کتنا بڑا فیکٹر ہے اس سارے. ایگزیکٹلی کیونکہ ان لوگوں نے اپنے میکینزمز ڈیولپ کر لیے ہیں ان چیزوں کو فکس کرنے کے. اب ریسنٹلی ہم نے ایک اسٹوری کی تھی لاہور میں جو اسموگ کا ایشو ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یار 3 C's ہیں جن کی وجہ سے لاہور میں اسموگ ہوتی ہے: کارز، کول اینڈ کراپ برننگ. ٹھیک ہے، اس میں سے سب سے بڑا فیکٹر گاڑیوں کا ہے کہ ایمیشنز کتنے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ World War II کے بعد لنڈن میں ایک اسموگ کا ایپیڈیمک آیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں پھر کلیئر اپ ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ اسٹینڈرڈائزیشن کی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ. یورپ میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یورو 6 اور یورو 7 جو کہ فیول کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ فیول آپ کا کتنا پلوٹ کرتا ہے ہوا کو. انہوں نے اپنا 6 یا 7 پہ وہ یورو 6 یورو 7 پہ سیٹ کیا ہوا ہے. پاکستان میں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھیکیں مانگتے ہیں کہ یار آپ یورو 5 پہ آ جاؤ. ہمارا فیول یورو 2 پہ پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت شدید قسم کی آپ کی یہ پولوشن پھیلتی ہے. اسی طرح کراپ برننگ کے ایشوز ہیں. فارمرز جو ہوتے ہیں، لوگوں کو عموماً کراپ برننگ کی سمجھ نہیں آتی. بیسکلی ہوتا ہے جب وہ کاشت کرتے ہیں تو زمین میں چھوٹے چھوٹے اس کے روٹس رہ جاتے ہیں، بالکل سٹبل جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو انسٹیڈ کہ وہ جھک جھک کے نکالیں یا لیبر کو پیسے دیں، اس کو سمپلی وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو جلانے کا عمل ہے یہ تو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس سال سے شروع ہوا ہے یا پچھلے سال سے، یہ تو ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے. بٹ وائی دا گورنمنٹ از ناٹ اسٹرکٹ آن دیم کہ یار مت جلاؤ، بیکاز اٹ کاز پولوشن. اور جتنی لاہور میں اسموگ ہوتی ہے سردیوں میں، رائٹ، تو میرے خیال میں حکومت اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی ہے. یا میرے خیال میں حکومت کو اگر پتہ ہے کہ کتنا سویر یہ پرابلم ہے، صحیح ہے، اور ایک فارمر کو یا ایک فارمر انٹرپرینور کو اس کے صحیح ہے لیبر دینی پڑ رہی ہے، بٹ اٹس اے ورتھ وائل ایشو ٹو بی سالو. لائک ایک پالیسی ایسی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہے جسٹ فار دا ان دا ریجن آف پنجاب فار دیٹ میٹر. سیزنل مسئلہ ہے، سمپلی اتنی سی بات ہے. سیزن لیکن کتنے عرصے تک چلتا ہے؟ کب شروع؟ سال کے 3 مہینے لاہور کے اسموگ سے ریڈلڈ ہوتے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں جب 3 months، اب دیکھیں نا، اٹس ناٹ کہ 3 دن، رائٹ، 3 مہینے. اٹینشن سپینس کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس اسموگ اس سال جب آئی، حکومت نے انسٹیڈ کہ وہ جو لیجسلیشن ایگزسٹ کرتی ہے پنجاب کلین ایئر ایکٹ کی کہ آپ نے فیول یورو 5 اسٹینڈرڈ پہ لے کے آنا ہے، آپ نے گاڑیاں کم کرنی ہے، کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلائی کرنا ہے، اس سب کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے جو کہ تھرو آؤٹ دا ایئر کر رہے ہونا چاہیے، صرف سردیوں میں نہیں. جب اسموگ زیادہ بڑھی، لوگوں کو مسئلے ہونا شروع ہوئے، انہوں نے کہا یار ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا 4 دن کا، اقبال ڈے کے ساتھ انہوں نے اس کو لمپ ان کر دیا. انہوں نے کہا گاڑیاں کم ہوگی، تھوڑی سی کم ہوگی اسموگ. بیچ میں بارش ہوئی، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہٹا دیا، ایون دو اس سے خاص فرق نہیں پڑتا. بٹ بارش ہوئی، ہوا صاف ہوئی، 3-4 دن آرام سے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، پھر 2 ہفتے بعد مسئلہ ہوا. ابھی کل لاہور میں بارش ہوئی ہے، آج موسم تھوڑا بہتر ہوا ہے، لوگ بھی ریلیکس ہیں اس چیز کے بارے میں. حکومت کو بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے فروری میں جا کے جو ہے مسئلہ حل ہو جانا ہے. اور تب تک اتنے اور مسئلے چل رہے ہوں کہ لوگ بھول جائیں گے. یہ مسئلہ جب تک ایپیڈیمک نہیں بن جائے گا، جب تک جو اثرات لاہور کے لوگوں میں اس وقت اندر جا رہے ہیں جو کہ باہر میں سمپٹومیٹک ہو کے نکلیں گے، جب تک وہ نہیں باہر آنا شروع ہوتے، تب تک کوئی اسے سیریسلی میرے خیال سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ جو چند لوگ اس کے لیے کیمپین کر رہے ہیں، جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بولتے رہیں گے، سالوں سے بول رہے ہیں. 2016-17 سے والی کانورسیشنز ہو رہی ہیں، لیجسلیشن بھی اس پہ ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک پرسسٹنٹ مسئلہ نہیں ہے، میری اپنی یہ اس کے بارے میں رائے ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا. اور آئی تھنک دیٹ اسموگ کا جو یہ ایشو ہے اٹ از لائک لاہور اسپیسیفک، یا ہمیں سردیوں میں اور بھی شہروں میں، فار ایگزامپل آپ کے فیصل آباد میں یا سیال کوٹ میں یا جو صدرن پنجاب ہے یا ہمارا انٹیریئر سندھ ہے، ہمیں یہ اسموگ کا مسئلہ اور شہروں کا ہے یا ڈیفینیٹلی ہے لاہور میں؟ میں اگر تھوڑا سا آپ کو اس کا سمجھاؤں، یس، اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اسموگ جو ہوتی ہے آپ کی ایئر کوالٹی تھرو آؤٹ دا ایئر ایکولی بری ہوتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں گاڑیاں بھی اتنی ہیں، فیکٹری بھی اتنی چل رہی ہے، سب کچھ اتنا ہوتا ہے، تو تھرو آؤٹ دا ایئر پولوشن اتنی ہی ہو رہی ہوتی ہے.
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولوشن فار ایگزامپل گاڑی سے نکلتی ہے, کسی برک کلن سے نکلتی ہے, کسی کول کے جلنے سے نکلتی ہے, کراپ کے جلنے سے نکلتی ہے, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فائن پرٹیکولٹ میٹر. ٹھیک ہے, اب فائن پرٹیکولٹ میٹر ہوتا ہے اتنا چھوٹا ایک مالیکیول جس کو میجر کیا جاتا ہے مائکرونز میں, جو کہ میرے خیال سے 1000 ملی میٹر جو ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے. اب یہ جو فائن پرٹیکولٹ میٹر ہوتا ہے یہ کچھ سائزز تک ہیومن لنگس کے اندر چلا جاتا ہے. صحیح ہے, تو فار ایگزامپل 10 جس کی ویلیو ہوگی 10 مائکرونس کی, وہ لوگ برید ان کر سکتے ہیں اور ان کے لنگس میں جا سکتا ہے. جس کی 2.5 ہوگی یعنی کہ اس سے بھی کم, وہ اور بھی زیادہ اندر ڈیپ جا کے آپ کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک, اب گرمیوں میں یہ والی پولوشن ہو رہی ہے, آپ اس کو برید ان کر رہے ہو, لیکن جب وہ پولوشن ہوتی ہے وہ اوپر رائز کر کے اڑ جاتی ہے. صحیح, سردیوں میں ہوا کا بھاری ہونا ہلکا ہونا فیکٹر ان ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے وہ پھنس جاتی ہے ہوا میں. ٹھیک ہے, اگر ہوا ڈینس ہو گئی ہے, کم ڈینس ہو گئی ہے سردی کی وجہ سے, وہ جو فائن پرٹیکولٹ میٹر ہے نا وہ ہوا میں ایک طرح سے سسپینڈ ہو جاتا ہے. اب وہ بس آپ کے ہیڈ لیول پہ, آپ کے سر کے اوپر, آپ کے یہاں پہ تیر رہا ہے, اور جب آپ برید ان کرتے ہو ساتھ ساتھ اندر آتا ہے. ماسک اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ ماسک اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آف کورس کرتے ہیں, لیکن وہی والی چیز ہے کہ کچھ لوگ بہت ماسک, ایئر پیوریفائرز, یہ سب چیزیں ان سے فرق پڑتا ہے, بیکاز اس کا بھی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ فلٹر لگا ہوتا ہے, اس کے اندر سے ایک خاص پرٹیکولٹ میٹر سے زیادہ نہیں جاتا کیونکہ, تو وہ وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ ہیلپس یو. بٹ وہ یہ کتنا آپ ماسک پہن سکتے ہو, کیونکہ گھر کے اندر بھی وہی ہوتا ہے, جو ہوا ہے وہ تو جب سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ وہی اندر آ رہی ہے نا, اٹس ایوری ویئر. تو وہ آپ کی ہیلتھ پہ اتنا ایڈورس قسم کا افیکٹ کرتی ہے, خاص طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی پلمنری ایشوز ہوں, بریدنگ ایشوز ہوں, ایزما ہو, دے سفر ان دیز منتھس. اور یہ صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی کا بھی ایک QI اچھا نہیں ہے, بیکاز ونس اگین وہ بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. پنجاب میں اگر آپ دیکھیں, بلکہ ہمارے پاس جو فگرز موجود ہیں, ایک فوڈ اینڈ ایگریکلچر اتھارٹی FAO ایک آرگنائزیشن ہے, آئی تھنک UN کی, جنہوں نے اس پہ ایک اکلوتی اسٹڈی کی ہوئی ہے, ان کا تھا کہ تقریباً 46 to 48% آف دس پولوشن از کازڈ بائی کارز, اراؤنڈ 20 ایچ از کازڈ بائی نہیں اراؤنڈ 30 and 20 کے حساب سے آپ کی انڈسٹریل یونٹس اور آپ کی کراپ برننگ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک قسم کا راؤنڈ فگر آ گیا کہ کیسے ڈسٹریبیوٹر ہے. لاہور کے اندر بگیسٹ فیکٹر آپ کے پاس آ گیا گاڑیاں. اگر آپ تھوڑا سا دور جائیں گے تو صرف اربن اسموگ نہیں ہوتی, رورل اسموگ بھی ہوتی ہے. آپ چھوٹے علاقوں پہ جائیں گے, وہاں پہ ڈائریکٹلی صرف کراپ برننگ کا زیادہ وجہ بنے گی فار دا اسموگ. ٹھیک ہے, تو اور اس میں پھر جو فائن پرٹیکولٹ میٹر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ہوگا. صحیح ہے, سو ایک جگہ پہ اگر آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن کا کسی اور ایلیمنٹ کا فائن پرٹیکولٹ میٹر آپ برید ان کر رہے ہو, کسی اور جگہ پہ سلفر کا ہوگا, اور وہ ایشوز بھی پھر ڈفرینٹ کاز کرے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ میڈیکل سولوشنز اس کے پرووائڈ کر پاؤ گے. اور پنجاب کے مختلف شہروں کا آپ بتا رہے ہیں, کراچی کا بھی آپ بتا رہے ہیں, از دس پرابلم آف اسموک لائک اور نیشنل پرابلم KP والی سائڈ پر بھی ہے؟ اگین وہی والی چیز ہے, لاہور کے آس پاس جو اس کے لاہور تو ایک ایسی جگہ نا جہاں پہ بیچ میں گاڑیوں کا ڈھیر ہے, ارد گرد فیکٹریاں ہیں اور ارد گرد گاؤں بھی ہیں جہاں پہ کراپ برننگ بھی ہو رہی ہے, تو وہ تینوں جگہوں سے مارا جا رہا ہے. صحیح ہے, مختلف جگہوں پہ جیسے جیسے آپ جاتے جائیں, میرے خیال سے کراپ برننگ کیا جنرلی رواج پنجاب میں زیادہ ہے, سندھ اور KP میں کم ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ KP میں جنرلی چھوٹے شہر ہیں تو وہاں پہ انڈسٹریل یونٹس بھی کم ہیں, ادھر اسموگ کا مسئلہ کم ہوتا ہے, لیکن ادھر بھی ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں نا, یہ اسموگ والی تو ایک دوسری چیز ہو گئی, لیکن اگر ہم ایئر پولوشن کی بات کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ہاؤ بیڈ دا ایئر آف آور سٹیز از, رائٹ, اف یو ور ٹو رینک اٹ کہ یار اگر اتنے بڑے شہروں کی جہاں پر آپ کے پاس کریئر اپرچونیٹی اور لوگوں نے وہاں پر رہنا ہے, اف آئی ور ٹو آسک یو یار کون سے شہروں کی جو ہے ایئر پولوشن یا ایئر کوالٹی بہتر ہے فار اے گڈ لیونگ, ہاؤ وڈ یو رینک دیم, لائک کون سے شہر ہیں جو کہ صحیح ہے, بے شک یہ اسموگ تو چلو 3 مہینے کا ہے, بٹ ریسٹ آف دا ایئر بھی تو وہاں پر ایئر کی کوالٹی جو ہے وہ ستیہ ناش ہوئی ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے لیٹر ڈاؤن دا لائن فار یور ہیلتھ اور وٹ ایور دیٹ مے بی. تو کون سے اچھے شہر ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی اچھی ہے, یا سارے پاکستان کی تباہ و برباد ہے؟ پاکستان میں میرے خیال سے چھوٹے گاؤں کے علاوہ آپ کو صاف ہوا نہیں ملے گی. ایون اسلام آباد میں آپ نوٹس کریں AQI لیولز جو ہیں اس سال ڈینجرسلی ہائی رہے ہیں, جبکہ وہ پچھلے سالوں میں کم رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ وہی ہے, وہ ایک میس افیکٹ سا بن جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ہے تو ایک دوسری جگہ پہ نہیں ہے. جو اس میں ضروری بات ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایکچولی ایک بہت رچ لیگیسی ہے انوائرمنٹل لیجسلیشن کی.
ہم نے قانون آلودگی سے دوری کے لیے, آلودگی کو ختم کرنے کے لیے بہت پاس کیے ہیں, اور وہ اچھے قانون ہیں. اور انفیکٹ انوائرمنٹل اس میں آپ کو یاد ہوگا جو خان صاحب تھے ان کا بھی ایک بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ تھا کہ بلین ٹری سونامی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ لگے بھی یا نہیں؟ وہ ایک ریسرچ آن دیٹ واقعی بلین لگے بھی تھے یا نہیں؟ جسٹ آسکنگ بیکاز ان کے سپورٹر سے پوچھے تو انہوں نے کہا یار ہم نے لگا دیا, بٹ اف یو آسک, یار وہ ایک الگ کہانی ہے جس میں بیسکلی اس کے نمبرز کی کیلکولیشنز میں کچھ مسئلے تھے. فار ایگزامپل وہ درخت جیسے کہ انہوں نے 60,000 لگائے, تو اگر اس درخت میں سے بیج نکل کے اور درخت بھی وہاں پہ شاید اگیں تو وہ ان کو بھی اس کے اندر گن رہے تھے اور اس طرح کر رہے تھے. فورکاسٹنگ کر رہے تھے, فورکاسٹنگ کر رہے تھے کافی زیادہ. یہ مطلب ہم نے 60,000 لگائے تو جب اس کا بیج اڑے گا تو یہ تو 1,00,000 ہو جائیں گے, تو وہ نمبر بھی آ گیا. تو ایک قسم سے انہوں نے, اور پھر اس طرح کی بھی چیزیں تھیں جیسے انہوں نے فار ایگزامپل سیڈز ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. اسکولوں میں جاتے تھے, بچوں کو کہتے تھے یہ بیج ہے, اس کو جا کے لگاؤ. ایک بیج انہوں نے دے دیا, انہوں نے کہا یار یہ ایک درخت ایڈ ہو گیا. تو اس طرح کر کے 1 ارب. ڈو یو فیل لائک اٹ واز اے مارکیٹنگ اسٹنٹ اور لائک ہی, آف کورس سیاست میں تو مارکیٹنگ اسٹنٹس بتیرے ہوتے ہیں. اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی جو مثال ہے, ہز انسسٹنس کہ ہم نے انوائرمنٹل کازز پہ کچھ کرنا ہے, ایک اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہ ہونی چاہیے, بٹ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت پہ جائیں گے جو کہ 1998-89 کی ہے, وہاں پہ زرداری صاحب کی پہلی منسٹری انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی تھی, اور انہوں نے اس میں جا کے بڑا وہ بھی کیا تھا کہ یار پاکستان انوائرمنٹل کازز کو لیڈ کرے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیجسلیشن بھی پاس ہوئی تھی, سندھ میں علیحدہ, پنجاب میں علیحدہ, نیشنل ایئر کوالٹی پالیسی علیحدہ سے ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ موجود ہے, مگر صرف باتوں کی حد تک. جسٹ فار ایگزامپل, فار دا سیک آف ایگزامپل نا, ہم ہر چیز کو جو چل رہی ہے رہنے دیتے ہیں. فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, اسموک کے بھی ایشوز ہیں, گاڑیوں کی پولوشن ہے, بلکہ آبادی بڑھ رہی ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, صحیح ہے. مجھ کو یہ بتائیں, ہاؤ جسٹ لائک ٹریز, اگر ہم صرف فوکس کریں کہ آر سٹیز شوڈ بی لائک ایوری ویئر, آپ کو جگہ ملتی ہے درخت لگاؤ, اور آپ جو ہے نا بلین نہیں 10 بلین کا نمبر دے دو, صحیح ہے, جسٹ فار دا میٹر آف لائک جتنے لگا 100 بلین کا دے دو, کیپنگ ایوری تھنگ سیم جو ہو رہا ہے, جسٹ لائک گرو مور ٹریز, وڈ دیٹ سالو دا پرابلم؟ ایئر کوالٹی والا بالکل نہیں, کیونکہ آپ اگر دیکھیں درخت لگانا بہت اچھی چیز ہے. آپ کے ملک میں ایک خاص قسم کا ٹری کور ہونا چاہیے, اس سے آپ کی ایکالوجی بہتر ہوتی ہے, شہروں کی بیوٹیفیکیشن ہوتی ہے, لوگوں کو شیڈ ملتا ہے, یہ ملتا ہے. اور درختوں کا زیادہ تعلق ہے آپ کے ٹیمپریچر رائز ہونے سے, ٹھیک ہے. تو جو وارمنگ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, کلائمیٹ چینج کا کانسیپٹ ہوتا ہے, درختوں کا اس سے ریلیشن ہے. لیکن جہاں تک آپ کی ایئر کوالٹی کنسرنڈ ہے, درخت جو ہے وہ آپ کی جو گندی ہوا ہے, جو پولوٹنٹس نکل رہے ہیں, اس کو کھینچ کے صاف تو نہیں کر دے گا نا. یعنی کہ انفیکٹ شاید کوئی ایسی ہمیں نظر آئے کہ پودوں کو بھی اس ہوا سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. دا سلوشن از کلیئر. جو آپ کی ایئر کوالٹی کا مسئلہ ہے اس کے کچھ کازز ہیں, ان کازز کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یا ان کازز کو منیمائز کرنا ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن, آپ جیسے لوگ جن کی کافی ریسرچ ہوتی ہے ان چیزوں پر, اینڈ یو ٹاک اباؤٹ دیم, یو ریسرچ اٹ ڈے اینڈ نائٹ. اف آئی ور ٹو میک یو لائک دا منسٹر فار دس ایئر پولوشن تھنگ, جو کہ ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ انوائرمنٹ کی ہے, بٹ لیٹ می میک یو جسٹ لائک ہائپوتھیٹیکل ہے, آپ کو ہم ایئر پولوشن صاف کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور پاکستان لیول پر دیتے ہیں, صحیح ہے. تو ریئلسٹکلی اینڈ اکنامکلی ہاؤ یو وڈ سالو دا پرابلم؟ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہوگی از فکسنگ دا فیول. جو آپ کی فیول کی کوالٹی ہے, ڈونٹ یو فیل لائک دیٹ وڈ انکریز دا پرائز آف دا فیول؟ آپ کے کاسٹ بڑھ جائے گی, آپ امپورٹ کرتے ہو, رائٹ, آپ کے جو امپورٹ کا پیٹرولیم کا بل ہے اس پر ایک اور جو ہے شاید وہ ابھی آپ کا جتنا پرسنٹ ہے وہ شاید 10% بچ جائے. دا پرابلم از آپ اپنے پیٹرولیم کی کاسٹ کو آلریڈی کنٹرول نہیں کرتے. اگر کوئی حکومت آئے جس کے دور میں پیٹرول کی کاسٹ کم ہوتی ہے وہ ان کی خوش قسمتی ہے, اور اگر کوئی حکومت آتی ہے جن کے دور میں پیٹرول کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے وہ ان کی بدقسمتی ہے. الیکٹرک کارز آر گوئنگ ٹو بی لائک گیم چینجر, کیونکہ وہ بھی تو چارج تو الیکٹرک کارز دیکھیں آپ کو چاہیے یہ. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب ہم بات کر رہے ہیں گاڑیوں کی اسپیسیفکلی. ایک چیز جو لوگوں کے ذہن میں شاید امیڈیٹلی نہ آئے از بائکس, ٹھیک ہے. الیکٹرک گاڑی تو مہنگی ہے, الیکٹرک بائک سستی ہوتی ہے, لیکن جس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکے ان کے لاکھوں بائکیں ہیں پاکستان کی روڈوں پہ. مگر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میرے خیال سے نمبر 1 چیز جو آپ کر سکتے ہو ایئر کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, کوالٹی پبلک ٹرانسپورٹ. آپ لاہور میں دیکھیں, لاہور میں فیروز پور روڈ ایک لمبا اسٹریچ ہے, وہاں پہ پچھلے چند مہینوں میں میرے خیال سے
3 مختلف پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں انڈر پاس کے, اوور ہیڈ کے, فلانے کے, ڈھمکانے کے. اس پہ کوئی 10 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ٹریفک کنجیشن بہت زیادہ ہے, سب کچھ ہے, مسائل ہیں. آپ اگر سمپلی اس اسٹریچ میں نہیں, لیکن یہ 10 ارب روپے پبلک ٹرانسپورٹ پہ خرچ ہو. یار اورنج لائن بھی ہے, میٹرو لائن بھی ہے, پتہ کافی نہیں ہے. اورنج لائن پہ روزانہ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں. آر یو سجیسٹنگ کہ کوئی انڈر گراؤنڈ پلان کیا جائے جس طرح ڈیولپڈ اکانومیز میں ہوتا ہے, جس طرح دبئی میں آپ کو دیکھنے کو اوور ہیڈ اور انڈر گراؤنڈ. اس طرح سے دیکھیں کہ اگر جو اورنج لائن دبئی میں تو سوری اگین یہاں پر میں دوبارہ ایک بات غلط کیا کہ دبئی میں تو سارا اوور ہیڈ ہے اور روڈ پہ. میں بات کر رہا ہوں جاپان کا ماڈل بہت جاپان کا ہے, نیو یارک میں ان کی سب ویز ہیں, لندن میں ان کی انڈر گراؤنڈ چلتی ہے. تو ڈو یو فیل لائک کہ انڈر گراؤنڈ جانا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈر گراؤنڈ ہو, اوور ہیڈ ہو, نہیں ہو. میں آپ کو سمپلی ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. جب اورنج لائن کا منصوبہ بنا تھا تو یہ صرف اورنج لائن کا نہیں تھا, اس کے ساتھ ایک پرپل لائن چلنی تھی, بلو لائن چلنی تھی, گرین لائن چلنی تھی, جس نے پورے شہر کو کنیکٹ کرنا تھا. اور اس کے درمیان فیڈر بسز, اسپیڈو بسز جن کو کہتے ہیں ہم یہاں پنجاب میں, انہوں نے فیڈر وہیکل کا رول ادا کر کے لوگوں کو پورے شہر کی انٹر کنیکٹیوٹی دینی تھی. اگر آپ کے پاس ایسا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہو, اگر آپ کے پاس ایسے ایریاز ہوں, فار ایگزامپل لاہور میں ایم عالم روڈ ہے, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے چوڑی سڑک ہے. آپ کہو کہ یار اس کا جو گول چکر ہے وہاں پہ آپ نے ایک پارکنگ لاٹ بنایا, آپ نے سڑک کو پیو کر دیا, ایم عالم روڈ پہ ایک گاڑی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, پارکنگ کی بھی مصیبت ہے. بندہ جو ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے یا گلبرگ میں رہتا ہے, کہے گا یار یہاں سے میرے گھر سے 3 منٹ کی واک پہ بس کا اڈا ہے, میں وہاں پہنچتا ہوں, چلو 10 منٹ کی 15 منٹ کی واک ہے, اس پہ بیٹھوں گا, ایم عالم پہنچوں گا, موسم اچھا ہے, آرام سے میں تھوڑا سا ٹہلوں گا, کھانا کھاؤں گا, واپس آ جاؤں گا. صحیح ہے. اور یہ ابھی ایک ویل آف بندہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے. آپ زیادہ بڑا چینج جو اس سے پڑے گا پبلک ٹرانسپورٹ کو لانے سے وہ یہ ہے, ابھی اگر لاہور سے روزانہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ بائک نکلتی ہیں نا, شادرہ سے گجو متا پہنچنے کے لیے, شالیمار سے ماڈل ٹاؤن پہنچنے کے لیے, یہاں سے وہاں جانے کے لیے, کہ ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے کیونکہ یار ہماری روزی روٹی یہاں پہ. کوئی بندہ ہے وہ ہربنس پورہ میں رہتا ہے لیکن وہ کام ایز اے ڈرائیور کرتا ہے ماڈل ٹاؤن میں کہیں یا ڈیفینس میں کہیں, تو وہ روز صبح اپنی بائک نکالے گا, اس بائک کا پیٹرول دے گا, خرچہ اٹھا کے وہاں پہ پہنچے گا, ٹھیک ہے, اور پھر واپسی کا بھی سفر کرے گا. اور وہ لاکھوں لوگوں میں سے ہے جو یہ والا کام کریں گے. اگر اس کو پتہ ہوگا کہ میں یہاں سے اٹھوں گا, مجھے پتہ ہے اتنے بجے بس نکلے گی, مجھے پتہ ہے میرے روزانہ کے 30 سے 40 روپے لگیں گے, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ پہنچوں گا ابھی رات کے جتنے بھی بجے ہوں گے واپس بھی آؤں گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی بائک کی, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا ٹائر پنکچر ہو گیا, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میں کیسے پہنچوں گا, کیسے واپس آؤں گا, میرا خرچہ کتنا ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت کتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دنیا کے جو بڑے شہر ہیں, فار ایگزامپل لنڈن, نیو یارک, فلانا ڈھمکانا, ایمسٹرڈیم, یہ وہ, ادھر اس طرح موٹر بائکس چلتی ہوں. بائک تو ایک بڑا مہنگا شوق کنسیڈر کیا جاتا ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, چائنا میں, جاپان میں موٹر بائک اس لیے کیونکہ یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ ریلائبل پبلک ٹرانسپورٹ نہیں رہی ہسٹوریکلی, اور شہر بڑے ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے کام کے لیے پہنچ سکیں. انہوں نے اگر ہسپتال پہنچنا ہے, انہوں نے اگر اسکول پہنچنا ہے, انہیں کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹ چاہیے, وہ چل کے نہیں جا سکتے. ایک زمانہ بیچ میں آیا تھا جب شہر بڑھنا شروع ہو گیا, لوگوں نے بائسیکلز لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, لوگ بائکنگ کیا کرتے تھے, پہنچا کرتے تھے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسے جیسے آپ کی اپورڈ سوشل موبلٹی ہوئی, لوگوں کی نوکریاں بہتر ہوئیں, پیسے زیادہ ہوئے, موٹر بائکس لینا شروع کر دیں, گاڑیاں لینا شروع کر دیں. حکومت سڑکیں بڑھاتی گئی, انہوں نے کہا کہ یار ہم سڑکیں بڑھائیں گے, لوگ کہیں گے کیا کام ہوا ہے یہاں پہ, رائٹ. اور اسی وجہ سے آپ کا شہر بھی پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, ڈسٹینسز بڑھتے گئے, اور اب ہر کسی کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے پاس کسی نہ کسی قسم کا وہیکل ہو. صحیح ہے. اب مجھے پتہ ہے میں روز دفتر اگر جاتا ہوں, میری کو 20 سے 25 منٹ کی رائڈ ہے. ٹھیک ہے. سردیوں میں, گرمیوں میں کیونکہ تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, سردیوں میں جب پیٹرول کی قیمت 300 سے بھی اوپر چلی گئی ہوئی تھی, میں نے کہا یار میں ہمیشہ اتنی بات کرتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ کی. میں ایک دن اٹھا, میں اپنے گھر سے چل کے گیا قریب ترین میٹرو اسٹیشن کے, 20 منٹ کی واک تھی, پہنچا, بس پہ بیٹھا, ٹائٹ تھا تھوڑا سا, پھنس کے بیٹھا. میٹرو جو ہے اس کو بھی کو میرے خیال سے 25 منٹ لگ گئے ہوں گے پہنچتے پہنچتے. اترا, وہی دفتر کی 15 منٹ کی واک تھی, واک کی, پہنچا. کل میں گھنٹے کے اندر اندر 30 روپے میں اپنے گھر سے, جو کہ میرے دفتر سے تھوڑا دور ہے, پہنچ گیا تھا. اور میں نے کہا یار ایک اچھا سسٹم ہے, آپ ایکٹیو بھی رہتے ہو, آپ کا کاربن فٹ پرنٹ بھی اتنا نہیں ہے, ریلائبل بھی ہے, اور اس کے علاوہ اگر زیادہ بسز ہو جائیں,
اگر زیادہ روٹس ہو جائیں, یہ سب چیزیں ہو جائیں تو کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی لوگوں کے لیے, رائٹ. اب گرمیوں میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہ 25 منٹ کی واک گرمی میں نہیں ہینڈل کر سکتا, بٹ اگر آپ کے فیڈر روٹس ہوں تو میں شاید کر پاؤں. اگر مجھے پتہ ہے کہ یار پہنچوں گا, چاہے میں یہاں سے یہاں تک کہ کسی سے پک لے لوں, ڈراپ لے لوں, اس کے بعد کا سفر میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کر سکتا ہوں, آپ کی آسانی اس میں رہے گی. اینڈ یہ تو بھی میں کہہ رہا ہوں جس کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے. جس بندے کو بائک کی پریشانی ہے نا, ٹھیک ہے, بائک آپ کو بہت سی آزادیاں بھی دیتی ہے آف کورس, جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیتی, لیکن جس بندے کو پتہ ہے یار میری مہینے کی 25,000 تنخواہ ہے اور اس میں سے میں پتہ نہیں کتنے پیسے اپنی بائک پہ لگا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پیٹرول دینا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے, صحیح ہے, وہ اگر کتنے سکون میں ہوگا. اگر میں آپ سے صرف لاہور شہر کا پوچھوں نا, جو میٹرو یا اورینج یا بسز کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک ہے جو کہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, مطلب کہ رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف پرسنٹیج وہ جو ہے پورے شہر کو کتنے پرسنٹیج سروس کرتا ہے, لائک 50%, 60%, یا ہمیں اس کو مزید ڈبل کرنا پڑے گا, دین وی ول بی ایبل ٹو کیٹر فار ایوری سٹیزن آف لاہور. ڈبل سے بھی زیادہ, کیونکہ آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو بات ہے نا, مور دین بس روٹس زیادہ ضروری ہوتا ہے میٹرو اور سب ویز جیسی چیزیں, ٹھیک ہے. اب ایگزیکٹ پرسنٹیج میں کوئی ریلائبلی بتا نہیں سکتا آپ کو, بٹ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اورنج لائن جو ہے صرف ایک لائن ہے آؤٹ آف 5 اور 6 جو کہ لاہور کو انٹر کنیکٹ کرنی تھی. اسی طرح میٹرو بس بھی فیروز پور روڈ پہ چلتی ہے جو کہ لاہور کی ایک بڑی میجر روڈ ہے, مگر بس فیروز پور روڈ کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک وہ آپ کو پہنچا دے گی. باقی آپ نے پیدل چلنا ہے, آپ نے بائک پہ جانا ہے, سائیکل پہ جانا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو طریقہ نکالنا پڑے گا, صحیح ہے. So for the public transport matter, we are still a long way out, right? لاہور ابھی پروبیبلی شاید اسلام آباد بھی, بٹ لاہور ریلیٹیولی بہتر ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے معاملے میں, بٹ اس کی آبادی بھی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے, اس کے اندر گاڑیاں. What's the population these days of Lahore like? Not sure exactly, but کافی دوسرا تو بڑا شہر ہے, دوسرا بڑا شہر ہے کراچی کے بعد. کراچی کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 25 ملین ہے, یا کچھ لوگ تو کہتے ہیں 30 ملین بھی ہو گئے, اور آئی فیل لائک کہ لاہور بھی سیم نقشے قدم پر ہے, اگر 20 نہیں ہے 15 ملین تو ہوگا, رائٹ. ایبسلیوٹلی. ہمارے یہاں پر تو کنسنسس بھی 4 جو ہوتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں, وہ صحیح ہوتے بھی ہیں, ریلائبل ڈیٹا بھی مشکل سے ملتا ہے. سو یو اگین یار جو سولوشن آپ پرپوز کرو دیٹ از ویری کاسٹلی, رائٹ, دیٹ از ناٹ لائک چیپ سولوشن. اور IMF کے قرضوں کی وجہ سے اور سود کی ادائیوں کی وجہ سے اور ہمارا ڈیفیسٹ کی وجہ سے کس طرح ہم بنا پائیں گے یہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک شہر کا, لیٹ الون. میں صرف ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سڑک پہ ہم نے کتنے پیسے خرچے ہیں, 10 ارب روپے, بلین روپے, بہت بڑی اماؤنٹ, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر یہی پیسے کسی پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف کر دیا جاتا ہے, فار دیٹ میٹر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چھوڑیں, آپ اگر شہر کو صرف واکیبل بنا دیں, وہاں پہ سائیکلنگ زیادہ ایکسیسیبل کر دیں. پاپولیشن از لائک سو ہیوج نا, آئی فیل لائک کہ دا پاپولیشن از سو ہیوج دیٹ لاہور, دیکھو نا, لاہور پر پورے پنجاب کا بوجھ ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو بھی کسی شہر سے بھی ہو پنجاب کے, اگر اس کو کریئر میں گرو کرنا ہے نا, یا جسٹ اگر کوئی وہ پروفیشنل ہے بھی نہیں, اف ہی از جسٹ وانٹ ٹو گرو, رائٹ, تو لوگ بڑے شہر میں آتے ہیں, رائٹ. تو آپ سمجھ لو کہ پورے پنجاب کا بوجھ لاہور اٹھا رہا ہے, جس طرح پورے سندھ کا بوجھ کراچی اٹھا رہا ہے, رائٹ. سو دا پاپولیشن از میسو دیٹ دا انڈر لائنگ پرابلم آف پاپولیشن نیڈس ٹو بی کیٹرڈ. میں آپ کو اس سارے مسئلے کا ایک حل بتا سکتا ہوں. بتائیں سر. ٹھیک ہے, اور وہ حل روٹڈ ہے ہمارے آئین میں. ٹھیک ہے, 2008 میں پاکستان کی 18ویں ترمیم ہوئی کانسٹیٹیوشن کی. اس کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ڈیوائز کیا گیا تھا اس کے 3 ٹیئر تھے. سب سے پہلے آپ کا آ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, پھر پروونشل گورنمنٹ, آخرکار لوکل گورنمنٹ. یس. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تب بھی بہت ایک بڑا بیسٹ بنا تھا, ہیلتھ بھی دیکھ رہا تھا, ایجوکیشن بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے اپنی کچھ پاورز ڈیوالو کی پروونسز کے پاس. ان کا کہ یار ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ والی چیزیں اب آپ دیکھو. اور پروونسز کی اس کے بعد ذمہ داری تھی کہ وہ فردر ڈیوالو کریں لوکل گورنمنٹس کو. ان کے کہ اور لوکل گورنمنٹس کو, دا ریزن میں اس کو اب برنگ اپ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پورے پنجاب کا بوجھ لاہور پہ ہے, پورے سندھ کا بوجھ کراچی پہ ہے. لوکل گورنمنٹس کا ایک بہت میجر فنکشن ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن. پاکستان میں ٹیکس کلیکشن اس وقت پروونسز بھی بیرلی کر رہے ہیں. ایک FBR ہے
جو کہ ہر سال ٹارگیٹ مس کرتا ہے اپنا, ہر سال زیادہ پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان سے نہیں ہو پاتے کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے, 25-26 کروڑ لوگ ہوں, جس میں سے کچھ بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ ہوں اربن سینٹرز میں. آپ ان کو کیسے ٹیکس کر سکتے ہو ود یور کرنٹ انفراسٹرکچر؟ ٹھیک ہے, اگر ملک میں افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہوں, اگر لاہور کی اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو, ٹھیک ہے, ود اے ڈسٹرکٹ کاؤنسل, بٹ فیصل آباد, ملتان اور چھوٹے شہروں کی علیحدہ ہو, تو وہ لوگ اپنے معاملات خود دیکھ سکتے ہیں. ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ضلع میں کون سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور کون سے بندے کا جنازہ میں نے اٹینڈ کرنا ہے. وہ لیجسلیشن پہ فوکس کر سکتا ہے. جو کاؤنسلر ہوگا وہ یہ والے مسئلے دیکھے گا. جو لوکل ٹیکس ڈپارٹمنٹس ہوں گے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. تو آپ یہ چیز دیکھیں, پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹیکس کا ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس. پراپرٹی ٹیکس بائی رائٹس لوکل گورنمنٹس کا حق ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم ہے سم تھنگ ہو, جو لوکل گورنمنٹ ہوگی وہاں کی فورس کا ٹیکس کلیکٹ کرے گی. اور یہاں پر ایف بی آر کے پاس جا رہا ہوتا ہے جو کہ فیڈرل ادارہ ہے. بالکل. اگر آپ کا یہ والا سسٹم فکس ہو گیا ٹیکسیشن والا, آپ کی نہ صرف بہتر ڈیولپمنٹ ہوگی ان لوکل ایریاز میں, بلکہ جو بڑے اربن سینٹرز ہیں ان پہ سے بوجھ بھی کم ہوگا. اور اگر آپ کی ٹیکسیشن بہتر کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹس کا ایک حصہ آ گیا, ڈسٹرکٹس بہتر ہو رہے ہیں, صرف چند سٹی سینٹرز میں فوکس ہے. یہ نہیں ہے صرف کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, بس یہاں پہ آپ نے جانا ہے. اگر کرنا ہے, کوئی اگر مردان میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ پشاور جائے گا, کوئی اگر قصور میں بیٹھا ہوا ہے تو لاہور آئے گا, کوئی اگر ٹھٹھا یا حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ کراچی جائے گا. لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز اور جگہوں پہ بھی آئیں گے, ٹھیک ہو گیا. اگلی چیز آپ کے پاس ہو جائے گی, اگر جو شہر ہیں ان کی اپنی لوکل گورنمنٹ سے, فار ایگزامپل لاہور کی ہے, اب پنجاب کے چیف منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈر پاس کا پروجیکٹ کرے یا نہ کرے, وہ اب لاہور کے میئر کا کام ہوگا, یا لاہور کی جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہوگی اس کا کام ہوگا کہ وہ وہاں پہ کہے کہ یار ہم نے فلانی جگہ کو واکیبل بننا ہے, یہاں پہ گاڑیاں آنے ہی نہیں دینی کیونکہ اسموگ کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کے چھوٹے لیول کے پولیٹیشینز ہوتے ہیں, گراس روٹس کے, ان کی پوری سیاست جڑی ہوئی ہوتی ہے لوکل مسائل کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شہر پہ بوجھ ہے, یہ والا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, یہ تو ریٹن ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ کیسے حل ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کی تاریخ ہی ایسی رہی ہے کہ کبھی ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی. یار ہم جو ہے نا ویسٹرن ڈیولپ ورلڈ کی مثال نہیں دیں گے, بیکاز دے آر ڈیولپڈ. بہت ٹرکی استنبول شہر ہے جو آپ کے کراچی اور آدھا کراچی اور کر لو, اتنا بڑا شہر ہے. گوگل کر لیں, تقریباً 39 ڈسٹرکٹس ہیں, صحیح ہے, مطلب کہ 39 ڈسٹرکٹس ہیں اور ہر ایک کا جو ہے وہ ناظم اور نائب ناظم اور لوکل باڈی. 39 ڈسٹرکٹ ہے اور ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی ایک لوکل باڈی ہے جو کہ ایک مخصوص علاقے میں آپریٹ کرتی ہے, صحیح ہے. جہاں پہ سڑک کا مسئلہ ہو, جہاں پہ کچھ بھی مسئلہ ہو, کیونکہ وہ لوکلی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو اپنے پرٹیکولر باؤنڈریز میں رہتے ہوئے وہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں, صحیح ہے. اب ان 39 ڈسٹرکٹ میں سالانہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے, اور اس بیسس پر استنبول شہر کا میئر بنتا ہے, صحیح ہے. کبھی کس ڈسٹرکٹ سے وہ الیکشن لڑ لیتا ہے کہ یار یہ دیکھو میں اس ڈسٹرکٹ کا جو تھا وہ میں لوکل باڈی کو ڈیل کر رہا تھا, دیکھو میں نے اپنے علاقے میں یہ کام کیا اور اب میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں پورے استنبول کے میئرشپ کے لیے, اور جو کام میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا اور جس پر مجھے فرسٹ پوزیشن ایوارڈ ملا, اب میں وہ پورے استنبول میں کروں گا, رائٹ. مطلب کہ ٹریفک اتنا ہی برا ہے جتنا کراچی یا لاہور میں ہے, بٹ وین یو گیٹ دا سینس آف دا سٹی نا, ایوری تھنگ از اسٹریم لائنڈ ایٹ لیسٹ. آپ کو صحیح ہے. اچھا برفیں ہوتی ہیں وہاں پر, یہ سنو کا سیزن ہے, سنو ہوگی, گاڑی آئے گی اٹھا لے گی. آپ نہ سی ایم کو گالیاں دے رہے ہو, نہ کسی منسٹر کو دے رہے ہو, نہ سی ایم کو بارش ہونے پہ بوٹ چڑھا کے پانی میں کچھ بھی نہیں ہے. تو لوکل باڈی ہے جس کا ایک پورا ٹیم بنی ہوئی ہے, اینڈ دے لک آفٹر دیئر اون ایریاز, رائٹ. تو سو دا ریزن از کہ ہم نے شاید کبھی اپنی پاورس کو نیچے جانے ہی نہیں دیا تاکہ لوکل لیول پر باڈیز بنے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے کام کریں. اب جو ہے چیف منسٹر صاحب جو ہے اگر ان کا یہ کام رہ جائے تو پھر تو ستیہ ناس ہو گیا پورے صوبے کا, بیکاز ہی ناٹ ریپرزینٹ اے سٹی بٹ دا ہول پروونس, رائٹ. تو یس, دس از ان اے نٹ شیل, دس از اے مچ بگر تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور مجھ کو نہیں پتا کیوں نہیں ہو رہا,
وہ جتنی بھی پولیٹیکل ساری افیلیشنز اور معاملات ہیں نا, اٹ شوڈ ہیو بین ڈن. پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں کتنا کام ہوا اس دور میں. اس کے بعد جب پھر ہماری اور لیڈرشپس آئیں تو آئی ڈونٹ نو کیا یہ مسئلہ ہے. یہ سارا جو ہے نا, میں نے جو خود اسیس کیا ہے, پیسے کا کھیل اس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. اب آپ اس طرح سے دیکھیں کہ کے پی میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے, ٹھیک ہے, کے پی میں لوکل گورنمنٹس آئیں بھی, ان تک کبھی بھی ٹیکسیشن کا جو پاور تھا وہ ڈیوالو نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ نہیں تھا کمپلیٹلی, ایک جس کو ٹوتھ لیس کہتے ہو آپ, وہ اس قسم کی لوکل گورنمنٹ بنی. پنجاب میں 2018 سے لے کے اب تک میرے خیال سے 3 کم از کم لوکل گورنمنٹ ایکٹس پاس ہو چکے ہیں. 2018 میں میرے خیال سے, 2018 میں شاید اس سے پہلے ایک نون لیگ نے کیا تھا, جس میں انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا تھا کہ آپ کا میئر کہاں ہوگا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین کی کیا رول ہوگا, کیا کرے گا, کیا نہیں ہوگا, کون سی پاورز ڈیوالو ہوں گی. اس کے بعد پھر 2019 میں جب خان صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے ایکچولی اس سے ایک بہتر ایکٹ بنایا, ان سم ریگارڈز ایک بہتر ایکٹ بنایا اور اس کو پاس کیا, اور پھر الیکشن کبھی نہیں کروائے. اس کے بعد 2023 میں جب بالکل 80-90 دن کے لیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے, انہوں نے ایک ہی پیس آف لیجسلیشن میجر پاس کی, اور وہ ایک 2023 کا لوکل گورنمنٹس ایکٹ تھا, جس نے نون لیگ کے اوریجنل ایکٹ اور پی ٹی آئی کے جو 2019 والے سیلینٹ فیچرس تھے ان کو کلب کیا اور اس کو پاس کروا دیا. پھر پرویز الہی صاحب آئے, وہ پھر ختم ہو گیا, الیکشن ہی نہیں ہوئے. آپ کا لا پاس ہوتا رہ رہا ہے, اس کو سپرسیڈ کیا جا رہا ہے, لیکن جو آپ کی پروونشل حکومت ہے, دیکھیں جو ایک لیجسلیچر ہوتا ہے, جو ایک بڑا لیجسلیچر ہوتا ہے, اور پنجاب کا لیجسلیچر ایک بڑا لیجسلیچر ہے, کچھ ممالک جو ہیں دنیا کے ان سے 2-3 گنا کے سائز آف پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے بگر پکچر لیجسلیشن, ٹھیک ہے. گلی محلے کی سیاست نہیں ہوتا ان کا کام. گلی محلے کی سیاست میں ڈیروگیٹری وے میں نہیں کہہ رہا جس طرح پاکستان میں استعمال ہوتی ہے, کہہ رہا ہوں گلی محلے کی سیاست ہی اصل سیاست ہوتی ہے, کہ جو آپ کے لوکل لیول کے پولیٹیشنز ہیں ان کے پاس کتنی پاور ہے, ان کے پاس کتنی پاور ہے ٹو افیکٹ چینج. اور جب تک آپ ان کو ٹیکسیشن کا اور اتھارٹی نہیں دیں گے تب تک ان کے پاس وہ نہیں آئے گی. اینڈ سم ٹائمز ایم پی ایز فار ایگزامپل یا ایم این ایز جو ہوتے ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں لاز کو پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے پاس جو اپنے ضلع کے لیے ڈیولپمنٹ کا فنڈ آتا ہے وہ ان کے پاس تھوڑی آئے گا. اب آپ دیکھیں اتنا یہ ایک میجر پبلک سروس ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, ابھی الیکشن ہونے والے ہیں رائٹ, اگر ہوئے فروری میں, تو اس سے پہلے بالکل جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس کے جاتے جاتے آخری ایام کے اندر نیشنل اسمبلی نے جو حکومت کے ایم این ایز تھے انڈسکرمنیٹلی ان کو وہ والے فنڈز دیے کہ آپ اپنے ضلعوں میں کام کروائیں. وہ جائیں گے الیکشن کے آس پاس اپنے ضلعوں میں روڈ بنوائیں گے, فلانا کام کریں گے, ایک آدھا ٹیوب ویل لگوا دیں گے, کر دیں گے, وہ کر دیں گے تاکہ ووٹ جمع کر پائیں اگلے الیکشن کے لیے, ٹھیک ہے. اور پھر 5 سال چھٹی. آپ کا اگر لوکل کاؤنسلر بیٹھا ہوا ہو, ٹھیک ہے, آپ قصور میں ہیں یا آپ فیصل آباد کے کسی آس پاس کے علاقے میں, آپ اٹھ کے جا کے لوکل اسمبلی میں اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہو یار میرے گھر کے باہر پانی کھڑا ہو جاتا ہے برسات میں, ہم باہر نہیں نکل پاتے, کچھ کر کیوں نہیں رہے اس کا, اگلی دفعہ نہیں ووٹ دینا میں تمہیں. اور وہ بندہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ اوے فلانے ادھر آؤ یہ اس کو یہ کرو, جس طرح کوئی ایم این ایچ کر دے گا شاید, ہی اگر وزیر اعلیٰ وزٹ کر رہا ہو وہ کر دے گا, کہے گا یار اچھا مجھے پتہ ہے تمہاری گلی کا, میں تمہارے ساتھ آتا ہوں, مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نکالتے ہیں اس کا حل. یا یار میرے بس کی بات نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے کام, تم نہ دینا ووٹ مجھے اگلی دفعہ. دیٹ از ویئر دا پرابلمز آف آرڈینری پیپل ول بی سالوڈ, یہ والے امیڈیٹ ایشوز, ناٹ دا میکرو پرابلمس کے ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں, انفلیشن کیسے کم کرنی ہے, وہ کرنی ہے. تو جب تک آپ وہ پاورز ڈیوالو کرنے کی ولنگلیس نہیں آئے گی سیاستدانوں میں, تب تک لوکل گورنمنٹس بھی نہیں آئیں گی. اینڈ آئی ایم افریڈ کہ یہ اکراس دا بورڈ ایک چیز ہے, یہ صرف کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے لوکل گورنمنٹس ہوں. جنرلی جب آپ کے ہاتھ میں عادت ہو جائے نا کنٹرول کی, تو آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, آپ اس کو اور جکڑ کے رکھتے ہو. تو یہ جب اویئرنیس کی کا سوال ہے, میرے خیال سے کافی لوگوں کو, تو کافی جو ہمارا پڑھا لکھا ووٹر ہوتا ہے شاید اسے نہ پتا ہو کہ یار ایک پورا ٹیئر ہے جمہوریت کا جو کہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے, ہے ہی نہیں. ٹرو, 100%. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ جب ذہن میں بات بیٹھے گی, جب لوگ سوال اٹھانا شروع کریں گے, تبھی کچھ اس کا مطلب. کچھ لوگ ہیں بائی دا وے جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, لوکل گورنمنٹس کے اوپر اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ظاہری سی بات ہے ایک سلو پروسیس ہے,
اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں اور بول ہی سکتے ہیں اس کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ عبداللہ فار یور ٹائم. وی آر پاس لائک 1 hour اور دس واز جسٹ آئی فیل لائک ٹپ آف دا آئس برگ. کلائمیٹ پہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی, ایگریکلچر پہ تو باتیں ہی رہ گئیں, ہم کہاں سے کہاں نکل گئے, بٹ اٹ واز اے فروٹفل ڈسکشن. اینڈ ان شاء اللہ دوبارہ بیٹھیں گے, بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ جب دیکھتی ہے نا گھنٹے سے اوپر ہوگی پوڈ کاسٹ پر, کہتے ہیں یار یہ کون دیکھے گا, اس کے لیے تو 2-3 دن نکالنے پڑیں گے. تو لیٹ اس اسٹاپ ہیئر. And inshallah in the future, we will sit down once again and we will look at some of the other things that you are doing, climates related, and have like a blown discussion on agriculture and climate as well. But those who want to get in touch with you, know more about you, where they can find you? میری پروفائل جو ہے وہ اوپن ہے, ٹویٹر کی بھی, ای میل ایڈریس بھی میرا اینڈ ایوری تھنگ. تو کہیں پہ بھی آئی ایم آلویز اوپن ٹو. And you have like a YouTube channel جو کہ پروفٹ کا ہے. پروفٹ کا آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ہمارے میگزین کو, ہمارے پیپر کو, اور فالو بھی کر سکتے ہو ہماری نیوز کو. سارے سوشل میڈیا چینلس پہ, یوٹیوب کے اوپر, ٹویٹر پہ, ایوری ویئر ہمارا پریزنس ہے. تو اگر لوگ عبداللہ بھائی, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اور عبداللہ بھائی کے پرسنل سوشلس بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے بتایا یہ کام کرتے ہیں, جہاں پر ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں, بہت سارے آرٹیکلز ہیں پروفٹ کا, اس کا بھی میں ان کے سوشلز بھی اور ان کی ویب سائٹ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. گو ہیڈ چیک آؤٹ ہز ویڈیو آن اے وائڈ ارے آف ٹاپکس. دے آر ویلیویبل, خواہ وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوں اور کسی, بیکاز 193 پوسٹ ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیٹ مے بی کمنگ فرام اے وائڈ ارے آف ٹاپکس. آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو, کوئی بھی کرٹیسزم ہو, کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو, تو کامنٹ سیکشن جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے ہوگا. ڈو لیٹ اس نو تھرو یور کامنٹس اینڈ وی ول میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.